نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکروا اللہ کثیرا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے معزز دوستو، ہماری بیٹیاں، بہنیں، خواتین، ہر انسان کا دنیا کے اندر کاروبار کرتا ہے. چھوٹا جب بیٹا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے. چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا آئیڈیل باپ ہوتا ہے کہ جس طرح باپ کر رہا ہے میں اس طرح کروں گا. جب شعور آ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو اس کا آئیڈیل کوئی نہ کوئی، جب اسکول کالج میں ہوتا ہے اور میٹرلسٹک دنیا میں ہوتا ہے تو اس کا آئیڈیل یہ ہوتا ہے کہ میں بل گیٹ بن جاؤں گا، اور بل گیٹ کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ سخاوت کرتا ہے، وہ کس طرح کام کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو فہم و فراست دیتے ہیں تو وہ پھر دین کی طرف اس کی اللہ تعالیٰ اس کو جذب کرتے ہیں، آپ کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف. تو وہ پھر سوچنے لگتا ہے کہ میرا آئیڈیل کون ہے، میں کس کو فالو کروں، ایسی شخص کو فالو کروں نا جس سے میری دنیا آخرت میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو اس کی آہستہ آہستہ توجہ دین کی طرف جاتی ہے. جب دین کی طرف جاتی ہے تو دیکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے. جب سیرت پڑھتا ہے تو شروع میں تو وہ سیرت شوق کی وجہ سے پڑھتا ہے نا، ایسے شوق کی وجہ سے اسباب دیکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے. اور اس زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ اس شروع کے اندر کہ وہ بہت جگہوں سے کان سے سنتا ہے، بہت جگہ سے واز سنتا ہے، بیان سنتا ہے، لیکن اعمال ابھی زندگی میں نہیں آئے ہوتے ہیں. ابھی وہ آتا نہ ہوتا، سمینا وہ آتا نہ سمینا ہوتا ہے، سنتا ہے، وہ آتا نہ نہیں ہوتا. لیکن سنتے سنتے آہستہ آہستہ اس کی عادت عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب جب عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ فکر مند ہو جاتا ہے کہ میرا آئیڈیل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے تو مجھے ان کی اتباع کرنی چاہیے. شروع کے اندر بھی وہ آئیڈیل ہوتے ہیں جب دین کی طرف رغبت ہوتی ہے، لیکن وہ زبانی ہوتی ہے، وہ متاثر کسی اور سے ہوتا ہے، لیکن زبان کے اوپر عشق کی اور محبت کی باتیں کرتا ہے. دراصل عملی زندگی کے اندر اتباع نہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب فضل فرماتے ہیں، فضل کس کو فرماتے ہیں؟ یہ بات سمجھ لیجئے کہ فضل والے اعمال ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کا ایمان اور یقین بنا ہوا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اوپر فضل فرماتے ہیں. ہمارے حضرت والا نے ایک عجیب بیان فرمایا تھا، میں یہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ انسان کو پہلے تو اس کی نیت کرنی چاہیے. سب سے دیکھیے ہر چیز کا نیت سے شروع ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، اتباع زندگی کے اندر آ جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو اس کے لیے پہلے نیت کر کے کس راستے پہ جانا ہے، کس راستے سے نکلنا ہے، اس راستہ آسان راستہ کون سا ہے. پہلے انسان اپنی نیت کر لے. نیت اگر صحیح ہوگی اور نیت کے اندر توحید ہوگی اور اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتباع کے راستے میں ڈال دیں گے. دیکھیں نا، ابو جہل کی گاڑی تھی، پوری شرح ڈالی تھی. طواف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے، اور اپنے جو اعمال تھے کچھ پڑھنے کے لیے وہ پڑھتے بھی تھے. اس کے باوجود بھی اس کو ہدایت نہیں ملی. ہدایت کا کہیں اور سے لنک ہے. پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لے کہ کہاں سے ہدایت ملنی ہے، کہاں سے ذریعہ ہے. جب وہ ہدایت ملے گی تو وہ راستہ ملے گا. اس کے اوپر آپ تھوڑا سا سن لیجئے. اللہ، جب دنیا میں جب ہدایت کے سب سے بڑے آفتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کون ہدایت کا مرکز ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے. یہ اللہ نے توحید قائم کر دی
کہ میرے نبی کو خدا مت بناؤ. ہدایت کا معاملہ میں تم لوگ نبوت کے فیض کے ساتھ میری مشیت کے بھی محتاج ہو. ہدایت کے معاملے میں تم لوگ نبوت کے فیض کے ساتھ میری مشیت کے بھی محتاج ہو. پہلے انما الاعمال بالنیات، اپنی نیت کو درست کر لیں کہ اللہ سے مانگنا ہے، رونا ہے، فکر کرنا ہے اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے. اگر اللہ ہدایت دیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک ہدایت دے اور آپ ادھر ادھر غلط راستے میں ہو جائیں، اس کی ماننے لگ جائیں، اس کی ماننے لگ جائیں، اس کی ماننے. ہاں اللہ والوں کی مانیں گے آپ، اور وہ اللہ والوں کے مانیں گے آپ جو سنت پہ. آپ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ جائیں گے، اس اللہ والوں کی مانیں گے جو سنت پہ چلنے والا ہو. وہ یہ نہ ہو دنیا کی ٹھاٹ باٹ والی بات ہو، عملیات والا بات ہو، آگے کی دنیا بتاتا ہو، فلانی بتاتا ہو، یہ اس کے پاس نہیں جائیں گے. یہ اللہ کے یہاں سے فیصلے ہوتے ہیں. حسن کا، ہمارے حضرت والا اس کے ساتھ ایک شعر پڑھتے تھے، حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب انتظام کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام ہے، کام ہے. یہ ایسے کام ہے جس کی وجہ سے میں ایک عجیب آپ کو اس کا واقعہ سناؤں گا تکوینی نظام کے بارے میں. یہ پہلے اب سن لیجئے. ہدایت کے معاملے میں تم لوگ نبوت کے فیض کے ساتھ میری مشیت کے بھی محتاج ہو. ہدایت کے لیے صرف فیض نبوت کافی نہیں بلکہ میری مشیت بھی ضروری ہے، کیونکہ میرے نبی کو تو ابو جہل نے بھی پایا. میرے نبی کو ابو جہل نے بھی پایا، ابو لہب نے بھی دیکھا. ابو لہب کہاں تھا پتا آپ کو؟ فرسٹ نیبر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دیوار اور دیوار کے ساتھ بالکل وہ شروع میں یہ جو مکانات تھے بنے ہوئے نہیں تھے، توڑا نہیں تھا. 80 کی بات ہے، 70 کی بات ہے، بالکل ساتھ میں نیکسٹ نیبر. ہر چیز کی آواز، وہ تو کچے مکان تھے، آواز آتی، سب کچھ ہوتا تھا. اس کو بھی ہدایت نہیں ملی. ہدایت کے لیے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لیجئے، خالص، بالکل خالص. صرف اللہ سے ملے گا، صرف اللہ پاک اللہ سے ملے گا. اور اللہ پاک ملیں گے تو اللہ پاک کے راستہ جو دیں گے راستہ وہ حضور والا راستہ ہے، حضور کے علاوہ راستہ نہیں. اگر 12 ربیع الاول کا روزہ رکھ لیا آپ نے، 12 ربیع الاول تو آپ نے اپنے شوق پورا کیا. روزہ نہیں رکھنا. اگر 12 کو رکھنا ہے جو نیکسٹ جمعے کو، تو 13 14 15 بھی رکھیا. آپ نے وہ روزہ رکھا تھا، آپ نے پیر کو روزہ رکھا تھا، آپ نے جمعرات کو روزہ رکھا تھا. اگر روزے رکھے بہت سارے رکھیے، جمعے کو بھی رکھیے، لیکن خاص 12 ربیع الاول کا جمعہ آپ رکھتے تو پھر شوق کا نام ہے. یہ نہیں کرنا. حضور نے کس طرح کیا تھا؟ حضور کی جو عطا ہے، دیوی چیز ہے، جو طریقہ ہے، اس کے اوپر جانا ہے. یہ کب ملے گی؟ جب آپ کی نیت کے اندر خالص ہوں گے کہ مجھے اللہ دیتے ہیں، میری اللہ سنتے ہیں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، پھر آپ کو راستہ ملے گا. اس کے بغیر نہیں ملے گا. شیخ سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملتا، اور سب کچھ ملتا بھی ہے. آپ کی حسن ظن ہوگا کہ میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے لیے یہ اسباب بنایا ہے، میرے لیے یہ اسباب بنائیے. آپ حسن ظن رکھتے شیخ کے لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین میں سے ہے، تو آپ کو سب کچھ ملے گا. آپ کی نیت اخلاص ہوگا. یہ اخلاص آپ کو اللہ تک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک، حضور کی اتباع تک پہنچا دے گا انشاءاللہ. ہدایت کے لیے صرف فیض نبوت کافی نہیں بلکہ میری مشیت بھی ضروری ہے، کیونکہ میرے نبی کو ابو جہل نے بھی پایا، ابو لہب نے بھی دیکھا، لیکن ان کو کیوں ہدایت نہیں ملی؟ اگر نبی کے لیے ہدایت لازم ہوتی تو ابو جہل بھی کافر نہ رہتا، ابو لہب بھی کافر نہ رہتا، لیکن کیونکہ میری مشیت نہیں تھی اس لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست انوار اور نبوت کے باوجود ان کو ہدایت نہ ہوئی. تو معلوم ہوا کہ ہدایت کے لیے 3 چیزوں سے ہدایت ملتی ہے. 3 چیزوں، روز اپنی تجدید نیت کیا کریں. اللہ کا فضل، کوئی وقت ایسا نہ ہو دن کی دعاؤں کے اندر آپ فضل نہ مانگیں. اے اللہ آپ فضل عطا فرما، اے اللہ آپ کا قرب عطا فرما، اے اللہ فضل عطا. اس کے فضل کے بغیر آپ دیکھیں قادیانیت پھیلانا ہی ہے. قادیانیت، یہ قادیانیت کے جو بڑے پیچھے لوگ تھے نا، یہ بڑے مولانا تھے، بڑے مفتی تھے، بڑے عامل تھے، سب کچھ تھا، لیکن ڈسٹریکٹ ہو گئے، دوسری طرف چلے گئے. فضل مانگتے رہیے، روتے رہیے، استغفار کرتے رہیے، شکر ادا کرتے رہیے. یہ اس کے فضل کے بغیر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے کہ میں نے آج میری زندگی کے اندر میں نے ظاہر بھی بنا لیا، میرا باطن بھی ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. حضور نے جوڑا تھا سب لوگوں کو. آپ توڑتے ہیں، ہم توڑتے ہیں. حضور نے جوڑا تھا، ایسا جوڑا تھا، اس طرح جوڑا تھا کہ اس جوڑ کے اندر رضا، اللہ کی رضا ہوتی تھی، مقصود اللہ کی رضا ہوتی تھی. جوڑنا ہے. یہ سب حکمت استعمال کیجئے. اندر نیت کیا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے ریزلٹس آپ کی نیت کے اوپر ہے، اور نیت اخلاص کے اوپر ہے، اور اخلاص اتباع کے اوپر ہے. اخلاص اگر اتباع کے تابع ہے تو وہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی.
اگر نبی کے لیے ہدایت لازم ہوتی تو ابو جہل بھی کافر نہ رہتا، ابو لہب بھی کافر نہ رہتا، لیکن کیونکہ میری مشیت نہیں تھی اس لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست انوار اور نبوت کے باوجود ان کو ہدایت نہ ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ تین چیزوں سے ہدایت ملتی ہے: اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مشیت۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ 2 رکعت حاجت پڑھ کر یہ بھی مانگے کہ اے اللہ اپنا وہ خاص فضل اور وہ رحمت اور مشیت عطا کر دے جس پر قرآن کریم میں آپ نے تزکیہ نفس کی بنیاد رکھی ہے۔ اس عنوان سے مانگ کے تو دیکھو جو اختر سکھا رہا ہے۔ آج جو عنوان پڑھا گیا، ہاں میں آپ کی یہ بات کر رہا تھا، یہ تکوینی نظام اللہ کا ہوتا ہے۔ جب اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال ایسے کرتے ہیں۔ دیکھیں کفار نے بھی جو اعمال کیے نا، ان کو بھی دنیا میں اس کی جزا ملتی ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو پہلے مسلمان تو نہیں تھے، ابو سفیان بھی پہلے مسلمان تو نہیں تھے، یہ سب بعد میں آئے نا، اس طرف ان کا رجحان بنا نا، یہ جذب ہوئے نا۔ یہ جذب کیسے ہوئے؟ یہ جذب اسی لیے ہوئے کہ حقوق العباد کے ساتھ آپ اللہ سے مانگتے رہیں۔ کفار بھی اللہ سے مانگے گا نا کہ اللہ مجھے دین دے دے، مجھے استقامت دے دے، اگر وہ ضد میں ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ ابو لہب ابو جہل ضد میں تھے، اگر یہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ لیتے نا، اللہ تعالیٰ جو طلب کرتا ہے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، بغیر طلب کے نہیں دیتے، طلب ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ یہ سوچیں کہ ماں 9 مہینے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے اور بڑی تکلیف سے بچہ ڈیلیوری ہوتا ہے، زندگی اور موت کا ان کا ایک وقت ہوتا ہے، کشمکش کی زندگی ہوتی ہے، لیکن اس بچے کو بھی جب روتا ہے تو وہ دودھ پلاتی ہے۔ یہ روئے بغیر کام نہیں بنے گا۔ اور ہم روتے ہوئے دنیا مانگتے ہیں، افسوس اس بات کا ہے، ہم روتے ہوئے صرف دنیا مانگتے ہیں، ہم روتے ہوئے اللہ کو مانگتے ہیں، ہم روتے ہوئے اللہ کو نہیں مانگتے۔ بیٹا وہ دروازے سے کرسی ہٹا دیا کرو، ہاں تو وہ بچے نے آنا ہوتا ہے تو پھر وہ باہر سے دیکھ کر پھر باہر بیٹھ جاتے ہیں، ہاں تھینک یو بیٹا۔ ہم روتے ہوئے کیا مانگتے ہیں؟ ہم روتے ہوئے دنیا مانگتے ہیں، دنیا کی تمام نعمتیں مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، سب مانگنا چاہیے۔ یہاں تک مانگنا چاہیے کہ اگر جوتے کی لیس ٹوٹ جائے نا، اگر لیس ٹوٹ جائے اور پاؤں میں جھٹکا آ جائے، اس کے لیے بھی مانگنا چاہیے۔ اور ہر وقت یہی عادت ہونی چاہیے کہ استغفار کرتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے، اور الحمدللہ اللہم لک الحمد کی شکر پڑھتے رہے، ہر چیز میں شکر مانگے، شکر 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 مانگے، یہ کرنا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے۔ اللہ سے اللہ کو مانگیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عقل ہے، عقل کے آگے اتباع کی جو سنت ہے وہ لگا دیں گے۔ دیکھیں نا انجن کب چلتا ہے؟ جب اس کے اندر پیٹرول کی پیورٹی ہو، صاف ہو۔ آپ پلین کے اندر اپنا گاڑی کا پیٹرول ڈال دیں گے تو پلین تو نہیں اڑے گا، پلین کے لیے ایک الگ پیٹرول ہوتا ہے نا، الگ اس کی اڑان ہوتی ہے نا، تو اس کی بھی اڑان الگ ہے۔ اور ہمارا جو پیٹرول ہے وہ اخلاص ہے، اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے۔ اللہ سے اللہ کو مانگیں گے، اللہ اتباع عطا فرما دیں گے، اور اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، سنت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، سنت کے طریقے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ یہ ہمیں سنت سے ہی ہٹائیں گے۔ اگر ہمارے خلاف اگر غیروں نے کوئی کام کیا تو وہ یہی کام کریں گے کہ وہ سنت سے کیسے ہٹ جائیں، سنت سے ہٹ جائیں گے تو کام پورا ہو گیا۔ قرآن تو پڑھنے والے بہت سارے ہیں، قرآن کے ترجمے والے۔ آپ پنجاب چلے ہیں تو کچھ ایسے فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم صرف قرآن کو مانگتے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے۔ تو قرآن تو ان کے بھی ہاتھ میں ہے۔ اگر قرآن سے صرف تفصیل مل جانی تھی، ترجمہ مل جانا تھا، اور قرآن سے ہدایت مل جانی تھی، تو قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیا جاتا اور آپ کو بھیج دیا جاتا۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول ہوا اور ایک ایک آیت کا انہوں نے تفسیر اور ترجمہ سمجھایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ، اس طریقے کے اوپر صحابہ چلے۔ جب صحابہ چلے تو کندن بن گئے، صحابہ چلے اس پہ چل گئے تو کندن بن گئے، ہیرے بن گئے۔ اس کے بغیر کوئی گنجائش نہیں ہے میرے دوستوں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کی جو آیت تھی اس کا ترجمہ پہلے ہم سن لیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ کثیر کثیر کثیر، ایک ہی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ نہیں کہا نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقات کثیر کرو، میرا ذکر کثیر کرو، اتنا کثیر کرو ہر وقت ہمارا دھیان ہو، کثیر۔ ترجمہ سن لیجیے۔ یقیناً ہے تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور کوئی راستہ نہیں ہے، یقیناً ہے تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، لیکن یہاں آدمی گڑبڑ کر دیتا ہے۔ حضور کا مقام ہے، اللہ کا مقام ہے۔ حضور کی محبت میں اتنا آگے نہ چلے جائیں، اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ اللہ کی توحید ہے، اللہ سے ہونے کا یقین ہے، وہ تنزلی کی طرف چلے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھیے ان کے اپنے چچا کے لیے دعا کر رہے ہیں،
اب اپنے چاچا کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو ایمان عطا فرما دے، اور چاچا تم کلمے میرے کان میں ایک دفعہ پڑھ لو میں تمہاری سفارش کر سکوں. نہیں، انہوں نے ایمان نہیں لے کر آئے. وہ چچا جس کے چھوٹی عمر میں بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تجارت کی تھی، تجارت کا سفر کیا تھا، اور چچا نے ابو طالب نے ہر قدم پر حضور کی مدد کی تھی، محبت کی تھی، شفقت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، بہت غمگین، چاہتے تھے کہ یہ میرے چچا دین کے اوپر آ جائیں، کلمہ پڑھ لیں. تو کلمہ کیوں نصیب نہیں ہوا؟ تو اس کی آرزو نہیں تھی، اس کی چچا کی خواہش نہیں تھی. وہ ابو جہل کو دیکھتا تھا، کہتا تھا یہ سردار کہیں گے کہ بھتیجے کی تم نے دین کو مان لیا. ڈر گئے نا، حالات سے ڈر گئے، موقع سے ڈر گئے، نہیں دین لے کر آئے. تو ہدایت تو ان کو ملے گی جو رجوع اللہ ہوگا. آپ رجوع اللہ کریں گے تو اتباع ہی ملے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ جب محبت کریں گے تو محبت جب کرتے ہیں تو دنیا میں ہدایت دیتے ہیں. ہدایت جب دیتے ہیں، اللہ کی ہدایت ہوگی تو گڑبڑ نہیں ہوتی ہے. اللہ کی ہدایت پیورٹی پیور میں آتی ہے، اور یہاں بھی پیورٹی ہو جاتی ہے، خالص ہو جاتا ہے آدمی، اور اتباع سنت پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، فکر کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا تھا، دیکھیے توڑا نہیں تھا کہیں پہ. ہمارے یہاں سختی نہیں ہونی چاہیے. ایک عجیب بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آج یوٹیوب نہیں ہے تو سن لیجئے گا. میری والدہ آغا خان میں تھی، تو ایک بہت بڑی خاتون ہے جن کی مفتی محمد شفیع صاحب سے بڑا تعلق تھا. اور وہ رفیع اور تقی کو فون وہیں سے میرے ہاسپٹل میں میری والدہ کے کمرے سے فون کیا. جی اچھا، وہ وہاں سے فون کیا کہ رفیع تقی اس طرح بات کر رہی تھی، یعنی ان کا اتنا گھریلو فیملی تعلق. اور حضرت رفیع دامت برکاتہ کو ایک دن کھانے کا تقاضا ہوا کہ کھانا کھانا ہے، تو دوپہر کا ٹائم تھا، تو وہاں سے گزر رہے تھے تو ان بہن کے یہاں چلے گئے. ان کی بہن نہیں تھی، بہن نہیں ہے، عزیز رشتہ داری ہے، ٹھیک ہے، رشتہ داری ہے، بہت قابل عورت. والدہ کی عیادت کے لیے آئی تھی، اور اس کی عمر ہوگی 70 پلس ہوگی، 75 پلس ہوگی، 75 پلس ہوگی، مے بی 80 75 پلس میں. وہ لکڑی کے ساتھ آئی تھی، بڑی نالجبل عورت تھی، بڑی نالجبل، مجھے بڑا متاثر کیا. وہیں سے وہ رفیع کو، تو انہوں نے کہا جب رفیع عثمانی صاحب میرے گھر پر آئے تو میں سوئی ہوئی تھی دوپہر کو، بغیر اطلاع دیے ہوئے آئے. اور اطلاع دینے گھر کے اندر آئے، دروازہ کھولا، جانتے تھے گھر والے ملازم وغیرہ کے یہ ان کے تعلقات. وہ آئے، آنے کے بعد اس کو کہا کہ اٹھانا مت، گھر کی خاتون کو اٹھانا مت. وہ کچن میں گئے، چولہا جلایا، گرم کیا اور کھانا کھا لیا. انہوں نے ایک بات مجھے عجیب کہی، بولے میں ریگولر مفتی محمد شفیع کے پاس صاحب کے پاس جاتی تھی اور بیٹھتی تھی اور ان کی باتیں سنتی تھی، اور میں پورا حجاب کر کے جاتی تھی، پورا حجاب کر. یہ شریعت یہ چیز کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں ایک شریعت کی بات بتا رہا ہوں اور محبت کی اور عشق کی بات بتاتا ہوں. تو ایک دن میں مفتی شفیع صاحب کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ باتیں کر رہے تھے، میں بھی ان سے بات کر رہی تھی، وہ سمجھا رہے تھے. تو مفتی محمد شفیع صاحب کی اہلیہ آئی. اہلیہ نے آ کر کہا کہ تم تو ان کی بیٹی کی طرح ہو، اپنے کم از کم منہ سے تو ہٹاؤ. انہوں نے منہ سے کپڑا لے کر جو حجاب تھا اوپر سر کے اوپر کر دیا. ابھی عام اجازت نہیں ہے، کچھ تکوینی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر سے کام حکم ہوتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے تھا نا واقعہ کہ ایک چرا رہا تھا، بکری چرا رہا تھا، تو اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں آپ کے پاؤں دباؤں، آپ کے سر کی مالش کر دوں، آپ کے کنگھی سے بال بنا دوں، آپ کا کھانا کھلاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام غصے ہو گئے، کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو. تو فوراً اوپر سے وہی نازل ہوئی، وہ رونے لگا، باہر نکل گیا، چیخ مار کے جنگل میں نکل گیا. بولا اللہ میرے اس کے درمیان میں ایک تعلق تھا، ایک باتیں ہو رہی تھی، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے ہمارا تعلق کو جوڑ دیا، توڑ دیا. تو ان کی اہلیہ آئی اور انہوں نے آگے منہ سے فیس سے، یہ خود خاتون نے مجھے سنایا، اور اس کے سر کے اوپر کر دیا. بولے ٹھیک ہے، پورا احتجاب تمہاری والد کی جگہ پہ تم ان سے بیٹھ کر جو لیتی ہو، کیونکہ وہ بیان آگے کرتی ہے ان کی. ابھی بھی اگر کوئی بیان وغیرہ ہوتا ہے تو وہ جاتی ہیں بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، مفتی محمد شفیع صاحب نے. تو وہ خاتون نے مجھے یہ خود بتایا. تو کچھ تکوینی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں. اب ایک اور تکوینی بات سن لیجیے. یہ اللہ تعالیٰ جب کا فضل ہوتا ہے نا، آپ روتے ہیں، مانگتے ہیں نا اللہ سے، اللہ کو اللہ سے اللہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر حالات ایسا پیدا کر دیتے ہیں کہ اتباع ہو جاتی ہے، اتباع آسان ہو جاتی ہے، اور ایسے تکوینی نظام بنتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ سے باہر ہوتے ہیں، ایسے اعمال زندگی کے اندر آ جاتے ہیں.
اگر آپ پیچھے 10 سال مڑ کے دیکھیں، یہ 20 سال مڑ کے ہم اور آپ، خصوصاً میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم مڑ کے دیکھیں کہ ہمارے کیا حالات تھے. ہم سوچ نہیں سکتے تھے ایسے اعمال بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں گے، ایسی اپنی محبت دے دیں گے، ایسے ہاؤ فگا دے دیں گے. کوئی حق ادا نہیں کر سکتے ہم، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ نے، آج بھی کچھ نہیں ہے. لیکن اگر 10 سال یا 20 سال پیچھے چلے جائیں، آپ دیکھیں اور آج کا دیکھیں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے، یہ آپ کیا عطا ہے، یہ آپ کی عطا ہے، ہم نے تو کوئی اعمال نہیں کیا. ہندا نے وحشی کو یہاں سے کاٹا سینے سے، ابو سفیان کی بیوی یہاں سے کاٹا، اور حمزہ کے یہاں سے سینے سے کاٹا اس کو ہندا نے، ابو سفیان کی بیوی نے. اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب کاٹا گیا تو اس میں سے کلیجی نکالی، جگر نکالا، اور جگر کو چبایا، چبا نہیں سکی، کھا نہیں سکی. چبانے کے بعد خوب چبایا، کیونکہ ہندا کے والد کو غزوہ بدر کے اندر حمزہ کے وار سے حمزہ نے ان کو قتل کیا تھا. اس کا بدلہ لینے کے لیے، اس کا یہ بدلہ تھا، اس کا یہ بدلہ لینے کے لیے اس کو بہت غصہ تھا کہ میرے والد صاحب کو، تو اس نے جو تیر مارا نا تو اس کے ناف میں مارا. جب ناف میں مارا تو وہ گر گئے اور الٹیاں ہونے لگی اور وہیں ختم ہو گئے. تو اس نے آ کر اپنی تلوار سے اس کا سینہ کو چاک کیا اور اس کی کلیجی کو چبایا. اب کلیجی کو چبانا حرام، خون حرام، قتل حرام. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا محبت، بہت روئے ہیں، کبھی اتنا نہیں روئے، اور 70 دفعہ نماز جنازہ ان کی ہوئی ہے. اور جب لیکن وہ کلیجی جنہوں نے چبا لی اور چبانے کے بعد منہ سے نکال دی، تو مشائخ حضرات لکھتے ہیں کہ اس کے انوارات حمزہ کے کلیجی کے، حالانکہ شرعی کام نہیں تھا، وہ اتنے تھے کہ وہ وہاں پر جب فتح مکہ ہو رہا تھا تو جو ابو سفیان کو ہدایت ملی کہ چلو جاؤ تم وہاں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر خیمے لگائے ہوئے تھے، جا کے دیکھ کر آؤ، ان کے اندر میں ایک تڑپ پیدا ہو گئی اس انوارات کی وجہ سے، اور وہ بھی ایمان لے آئے اور ابو سفیان بھی ایمان لے آیا. اب اس کے پیچھے تھوڑا سا پیچھے جائیے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے میں تکوینی نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بتا رہا ہوں، یہ عام بات نہیں، خواص کی بات ہے. یہ جمعے کی فیکٹری کی تقریر میں بات نہیں کی جا سکتی، اور عام لوگوں کو بات بھی نہ کیجیے گا، جو خواص کی اللہ تعالیٰ نے جس کو فراست دی ہے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت تھا، ایمان لے کر آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حمزہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ اس وقت کے بہت بہادر لوگوں میں تھے، سردار تھے، تو ایمان نہیں لے آئے تھے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں لے آئے تھے، ابھی ایمان کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، شروع کا وقت ہے. پھر تو توبہ کی، جب توبہ کی تو اللہ پچھلے گناہ سب معاف کر دیتے ہیں، ختم، زیرو، دوبارہ جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. تو میں دو باتیں کہتا ہوں، ایک تو اپنی ایمان کی تجدید کر ہی لیا کرے کہ آپ کو اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کب حاصل ہوگا، کب نصیب ہوگا، جب آپ کی توحید قائم ہوگی، اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا، اللہ سے مانگیں گے رو رو کے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے تو ملے گا، اور جب اللہ تعالیٰ ایمان دیں گے، ہدایت دیں گے تو اتباع ملے گی، اس کے بغیر نہیں مل سکتی ہے. ابو جہل، ابو لہب کو مل جاتی ہدایت، نہیں ملی. ان کی چچا کو مل جاتی، نہیں ملی ان کو. اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا رہے تھے وہاں. یہ سعودی کے اندر رواج تھا پہلے 30-40 سال پہلے کہ شام کے وقت، مغرب کے وقت یہ پارٹی ہوتی ہے. ان کی پارٹی کیسی ہوتی تھی کہ وہ گوشت کو بنانا، وہ اس کو آگ پہ لگانا، پھر کھانا، پھر گھاوا چلنا. ابھی بھی آپ نے دبئی میں یا شارجہ میں، عجمان میں دیکھے ہوں تو شام کو وہ باکرے لگے ہوئے ہیں، لیکن شام کو جمع ہوتے ہیں. خیر، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب، اس وقت تو پینا کوئی حرام نہیں تھا، مسلمان کا ایمان کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وقت شروع نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے شراب پی ہوئی تھی حمزہ نے. اور جب شراب پی ہوئی تھی تو سامنے اونٹ جا رہے تھے، اور وہ اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. حمزہ نے کہا کہ جاؤ ان اونٹ کو کاٹو اور ان کے جگر کو لے کر میرے پاس آؤ. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹوں کو ذبح کر دیا اور اس کی کلیجی کو لے کر آئے، اور کلیجی کو سیک کر انہوں نے کھایا. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے، دیکھیے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جگر کھا رہے ہیں، سوچیے گا ایک بات ذرا. یہ مولانا ابرار صاحب نے اپنی کتاب میں ملفوظات میں لکھی ہیں، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، میری طرف سے کوئی ڈائجسٹ کی بات نہیں سنا رہا، تو ذرا غور سے سنیے گا. تو وہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اس نے تو میرے اونٹوں کو ذبح کر دیا ہے. لال اونٹ بڑے قیمتی ہوتے تھے اس زمانے میں، لال اونٹ ہوتے تھے. اور
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا چلو میرے ساتھ. علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کے پاس آئے. حمزہ صاحب اس وقت نشے میں تھے اور ایمان بھی نہیں لے آئے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ آئے تو جو اکڑ کے بیٹھ گئے اور کہا ہمارے باپ دادوں کا کون غلام آیا ہے, اس طرح کہا. حضور نے اسی وقت معاف کر دیا, ایمان لے کر آئے, سب پرانی باتیں معاف, ایسی معاف جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو میں اس کے لیے کہتا ہوں معاف تھا, لیکن اس نے کلیجی جگر کو چبایا تھا اور ان کے جگر کا کاٹا گیا اور ہندا نے چبایا. تکوینی نظام دیکھیں, وہ عمل اور رد عمل والی بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں, ہم نے کبھی پھر خواص میں کرنی ہے. آپ دو چیزوں سے شروعات کیجئے, ایک اللہ توبہ استغفار, بہت روئیے, رجوع اللہ کیجئے. رجوع اللہ جب بھی ہوگا جب تعلق مع اللہ ہوگا. آپ کو استغفار کیجئے, روئیے, مانگیے, روئیے. ہمیں پتہ نہیں کون سے اعمال اللہ کی قبولیت کی ہوئی نہیں ہوئی ہے, کسی اعمال پہ فخر نہ کیجئے اور اللہ سے اللہ کی رضا مانگیے, اللہ کا فضل مانگیے. جب اللہ سے رضا, اللہ سے فضل مانگیں گے تو اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں پیدا ہو جائے گا. جب اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہوگا تو اتباع صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عملی زندگی میں عطا فرمائیں گے. عملی زندگی میں اتباع, اور جب اتباع ہوگی تو جس کی اتباع کرے گی اسی کے ساتھ وہاں کھڑے کیے جائیں گے, اور جس سے محبت ہوتی ہے, عشق ہوتی ہے, اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. دیکھیے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے پیدا ہوئے ہیں اور طے ہو رہا تھا, ان کے دادا تھے, کہ کس خاتون کو دیا جائے کہ جو اس کو لے جائے اور اس کو دودھ پلائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عورت کو سینے سے لگانا مل جائے تو اس سے بڑا نصیب کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے. اور لیکن وہ عورت ضروری ہے کہ ان کے یہاں بھی بچہ ہو تاکہ دودھ پلانے کے لیے گاؤں میں بھیجا جاتا تھا. اب یہ سلیکشن ہو رہا ہے, عورتیں جمع ہیں, سلیکشن ہو رہا ہے کس عورت کو دیا جائے. اور اس میں عورت ایسی بھی تھی جو بہت زیادہ آسودہ تھی, ایک عورت ایسی ہے کہ جو دبلی پتلی تھی, اور جو سواری پہ آئی تھی نا وہ بھی سوکھی ہوئی تھی, بالکل اس کی سواری بھی سوکھی ہوئی اور خود بھی بالکل سوکھی ہوئی. اللہ کے اوپر سے حکم ہو رہا ہے کہ اس کو دیا جائے. وہ حلیمہ تھی رضی اللہ عنہ. تو کیا بات تھی حلیمہ کے اندر, حلیمہ کے سلیکشن کیوں ہوا اوپر, کوئی وجہ تو ہوگی نا. حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیونکہ بہت زیادہ غربت تھی, کھانے کو نہیں تھا, جانور کھلانے کو نہیں تھا, ان کا دودھ بھی, بچہ بھی سوکھا ہوا تھا, دودھ بھی کم آ رہا تھا. حلیمہ رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ کسی کی معاملے میں کبھی دن میں 24 گھنٹے میں ان کے ایک ہی منہ سے نکلتا تھا, کوئی کیسی طبیعت ہے, الحمدللہ. گھر میں کیسے, الحمدللہ. طبیعت کیسی ہے, الحمدللہ. کھانے پینے کا معاملہ ہے, کبھی شکایت منہ سے نہیں نکالی. اس الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کی سلیکشن ہو گئی, اس بچے کو تم دودھ پلاؤ گی. کیسی خوش نصیب. ہم تو وہاں روزے مبارک پہ چلے جائے تو خوش نصیب ہوتی, تو وہ ماں جس نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر پھر دودھ پلایا. یہ الحمدللہ. آپ کسی چھوٹے عمل کو عمل نہ سمجھیں, چھوٹا نہ سمجھیں. آپ یہ اپنی بار بار تجدید نیت کیا کریں کہ میں کیا یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں, میں یہ اللہ کو راضی کر رہا ہوں, میرے اللہ راضی ہو رہے ہیں. آپ کو اتباع بھی مل جائے گی, حضور سے محبت بھی مل جائے گی, درود شریف بھی مل جائے گی, اعمال بھی زندگی کے اندر آ جائیں گے. ورنہ ایسا ہوگا, مسجد بناؤ گے, حرام کمائی جیب کے اندر ہوگی, حلال کھانا ڈھونڈو گے. چائنا میں جاتے ہمارے دوست سب حلال ریسٹورنٹ ڈھونڈتے ہیں, اور حلال ریسٹورنٹ ڈھونڈتے اچھی بات ہے, بہت اچھا حلال کھانا, لیکن حلال رزق بھی تو ڈھونڈیے. حلال رزق کے ساتھ حلال کھانا ڈھونڈیے نا. کمائی آپ کی جو ہو رہی ہے وہ پیورٹی ہے نہیں, اس کے اندر حلال ہے یا نہیں ہے. ورنہ ایسا ہو جائے گا مسجد بنا دیں گے اور اتنا بڑا اسپیکر رکھیں گے کہ پورے محلے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے اذان کی, پورے محلے. اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کیا دی تھی, عمر رضی اللہ تعالیٰ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, جمعے کا دن ہے, اور کہا عمر کو بلا کے لاؤ کہ یہ جو باہر آپ کو پتا ہے حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا یہ بالکل مسجد نبوی کے ساتھ ایک پردہ تھا, اس پردے کے اس طرف جاؤ تو مسجد نبوی, اس پردے تو حجرہ ہے. تو وہاں بڑے بڑے مشائخ حضرات بیٹھتے تھے, صحابہ بیٹھتے تھے اور تقریر کرتے تھے. چھوٹی سی مسجد تھی مسجد نبی, بڑی زور سے تقریر کرتی تھی. اور جمعے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کا سونے کا آرام کا وقت ہوتا تھا, تو ان سے کہا کہ تم ایسے اپنا بیان کیا کرو اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اس صحابہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام کرتا ہوں, اور اس کے اندر مجھے دعوت اور دین کی تبلیغ کے اندر مجھے آپ منع نہ کریں. وہ اپنی زور سے تقریر کرتے تھے, وہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھا, اسپیکر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, خالی منہ سے بول رہے ہیں, لیکن آواز ان کی تھی بڑی زوردار. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مسجد نبی میں تشریف لے آئے,
اور فرمایا کہ اپنی آواز کو اتنی رکھنا کہ جتنے تمہارے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن سکے، اس سے باہر آواز نہ جانی چاہیے. اگر آواز دوبارہ تمہاری اس سے میں نے اوپر بڑی سنی تو اس بیت کو میں تمہارے اوپر مارتے ہوئے توڑ دوں گا میں. اور ہم کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایک دم فل لاؤڈ ہر چیز کی اسپیکر لاؤڈ تمام چیز لگا دیتے. آپ کا طریقہ تو جوڑنے والا تھا، محبت والا تھا، ملانے والا تھا، تکلیف والا نہیں تھا. کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، تکلیف والی بات نہیں ہے. تو اگر یہ ہماری اتباع نہیں ہوگی، اتباع ہوگی تو ہم ڈھونڈیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا کیا تھا، اس میں کیسے کیا تھا، اس میں کیسے کیا تھا. اپنی پچھلی زندگی کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. دو باتیں آج کرنی ہیں. ایک تو ہماری تجدید نیت کریں، انما الاعمال بالنیات، اللہ سے مانگے روئے، اللہ مجھے ہدایت دیجیے، اللہ ہدایت دیجیے، اللہ ہدایت. اور اس کے اوپر مانگنے کے بعد زبردست استغفار کریں. اللہ روئے، اللہ سے روتے روتے مانگے اور توبہ کرتے رہے. اور اپنی توبہ کے بعد ہماری منزل شروع ہوتی ہے. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ارادہ کر لے کہ میں آئندہ پچھلے جو گناہ تھے نہیں کروں گا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے والی زندگی گزاروں گا. اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے مانگیں گے، روئیں گے، پھر استغفار کریں گے. اے اللہ میں حق ادا نہیں کر سکا، میری 64 سال کی عمر ہو گئی. اے اللہ آپ کی عظمت، آپ کی محبت کا جو حق ادا کرنا تھا نہ شکر ادا کر سکا، نہ استغفار کر سکا. اب روئیں گے. اب جب روئیں گے، ایک قطرہ، ایک بوند خالی، ایک ڈراپ، آپ کے گناہوں کے بڑے بڑے دفاتر بنے ہوئے. 64 سال کیا 164 سال کی زندگی گناہ میں گزری ہوئی ہے. 99 قتل کیے ہیں اس نے، بخاری کی حدیث کے اندر ہے. لیکن ایک ڈراپ آنسو کا، ایک آرزو اور تمنا کی بھی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت کے فیصلے اوپر سے آ جاتے ہیں. ایک ڈراپ تمام بڑے بڑے کتابیں سب کو دھو دیتے. الحمدللہ. تو ہماری بہنوں سے، بیٹیوں سے، ہمارے دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ اس کو استعمال کر کے کوئی بھی تکلیف، پریشانی، بیماری، تمام چیزیں آتی ہیں. کبھی اولاد کی آتی ہے، کبھی بہو کی آتی ہے، کبھی بیٹیوں کی آتی ہے، کبھی بیٹوں کی آتی ہے، کبھی کاروبار کی آتی ہے، کبھی یوٹیلیٹی، پانی، بجلی، گیس، تمام بہت ساری آ جاتی ہے. کبھی ٹریفک جام ہو گیا. کل 3.5-4 گھنٹے تک ہم راستوں سے گھومتے رہے. 4 گھنٹے کے بعد پہلا کئی سالوں میں، یعنی عشروں میں پہلا دن ایسا تھا کہ میں فیکٹری نہیں پہنچ سکا اور میرے کوئی بچے بھی نہیں پہنچ سکے. کل پہلا دن گھومتے تکلیف سے یہاں سے وہاں سے ہوتے ہوتے گھر پہ واپس آ گئے. الحمدللہ. تکلیف کوئی بات نہیں تھی، الحمدللہ. تکلیف آنی تھی، نہیں پہنچا، کوئی بات، الحمدللہ. اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. بس آپ کی کیفیت جب اللہ کو یاد کریں گے، کسی بہانے سے بھی اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ اتنا، ایک ٹن آپ اللہ کریں گے تو ایک چھٹانگ اللہ سے ہونے کا یقین اور ایمان پیدا ہوگا. ایک ٹن آپ ذکر کریں گے تو. لیکن آپ یہ سوچیں، ذرا سوچنے کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں نہیں فرمایا کہ 4-6 عمرے کیجئے، 4-6 حج کیجئے؟ آپ 2.5% دیتے ہیں تو آپ 2.5% زکوٰۃ کے علاوہ 2.5% اور بھی دیجئے نا، 5% دیجئے. کوئی ذکر نہیں کیا. کہا یہی ذکر کیا، آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثیر ذکر کرو. جب بار بار ذکر کریں گے تو ایمان بنے گا. اور وہ ذکر چاہیے کہ جو استقامت والا ہو. دیکھیں پانی آپ فل نل کھول دیجئے، پانی گر جائے گا، چلے جائے گا. اور ایک ڈراپ پانی کا گرتا رہے تو وہ لوہے کے اندر بھی سوراخ کر دے گا. وہ ذکر اپنے لیے بنا لیجئے. ہم نے ذکر کے لیے، مجھے پوچھتے کیا کریں، ہم نے تو کتاب چھاپ دی ہے، حضرت کی کتاب، میری اپنی کتاب تو نہیں ہے. معمولات یومیہ کتاب بنی ہوئی ہے، یہ دارالعلوم والوں کی کتاب ہے. وہ کتاب بالکل جو مستند ہے، وہ اس کے اندر سب اذکار لکھے ہوئے، جتنا اذکار لینا اسے لے لیجئے. لیکن استقامت کے ساتھ قائم رہنا ہے. یہ نہیں آج کر لیا بہت سارا، پانی کا نل کھل گیا، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، پھر کل آپ نے کہا کہ نہیں ہے، بزی ہوں، یہ ہوں، فلاں ہوں، ایسا کر کے چھوڑ دیا. شیطان کیا کرتا ہے، جب آپ اذکار اور ذکر کے اندر جانا چاہتے ہیں نا تو آپ کو لگا دیتا ہے، ہاں لگ جائیے. اب بہت زیادہ تعداد میں آپ کو کروا دیتا ہے. پھر سیکنڈ ڈے آپ کی خشوع خضوع ختم کروا دیتا ہے. پھر تیسرے چوتھے دن 5ویں دن کہتا ہے کہ تم اتنے ذکر کرتے ہو نا، اس سے بہتر ہے کتاب پڑھ لو علم کی، تو علوم کی کتاب پڑھ لو. پھر وہ کہتا ہے علوم کی تم کتاب تم پڑھ رہے ہو تو ایسا کرو نا، تم نیند بھی آ رہی ہے، تم کو فالو نہیں کر، تھوڑی دیر آرام کر لو. ایسے عادت سے نکل جاتا ہے. استقامت کے ساتھ کلمہ پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، قرآن کریم پڑھنا ہے. تھوڑا سا پڑھیے لیکن ریگولر. اور اس کو پڑھنے کے بعد لازمی استغفار کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نماز کے بعد سنت کیا ہے کہ استغفر اللہ، اللہ اکبر، اللہ بڑے، میں نے حق ادا نہیں کیا. نماز میں آپ نے کوئی گناہ تو کام نہیں کیا ہے، لیکن نماز کی اس کی جو توفیق ہمیں ملی ہے، کیا ہم نے یوں کھڑے ہیں نماز کے حق ادا کر سکے؟ نہیں کر سکے. ہمارا دھیان ادھر ادھر فلانے جگہ. اور جو عبادت استغفار کے ساتھ کی جاتی ہے، جس کے بعد ندامت ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبول ہے. کیونکہ آپ کی ندامت ہے نا، اندر سے کیفیت ہے کہ اللہ میں حق ادا نہیں کر سکا. دیکھیں کورٹ کے اندر بھی جرم کرنے والا اگر ہوتا ہے، وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس کو کورٹ رعایت دے دیتی، معافی کر دیتی ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ نماز پڑھی، آپ کی نماز پہ کوشش کریں پورا دھیان بنے. 62 ٹائمز فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ نماز قائم کرو. پہلا سنت کی اتباع کے اندر ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ میرے دوستوں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم فجر کی نماز پڑھنے والے بن جائیں. 4 نمازیں. میں تو یہ کہتا ہوں ہمیشہ فیکٹری کے اندر، بھائی میرے فیکٹری میں آؤ تو قضا کر کے تو آؤ، 2 رکعت فرض قضا کر لو. نہیں اٹھ سکتے مطلب نہیں اٹھ سکتے، کہہ دیتے بھائی نہیں اٹھ سکتے تو میں یہ فورس نہیں کرتا، آپ گھر میں نماز پڑھ لو. اگر گھر میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو اٹھ کے کم از کم 2 فرض کی قضا پڑھ لو اور 2 رکعت چاشت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ کے نکل جاؤ. اور برکت تو دیکھو کیسی ہوتی ہے. لیکن ہم اس مقام کے نہیں ہیں. ہمارے دوست، ہماری بہنیں، ہماری بیٹی اتنی قربانی دینے والے کہ سنڈے کے دن آتے ہیں. سنڈے کے دن سب کو دل چاہتا ہے آرام کرنے کے لیے، یہ آرام چھوڑ کر آ رہے ہیں. ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہے، باقی نمازیں پڑھنی، جماعت سے پڑھنی. اور فجر کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے. دیکھو جتنا جس کا مجاہدہ ہوگا نا، یہ مجاہدہ جہاد ہے. جہاد کے معنی کوشش کرنا. جہاد یہ مجاہدہ ہے، یہ مجاہدہ صبح اٹھنا ہے. اب تو ماشاءاللہ سب کے پاس موبائل ہے، الارم رکھ لیجیے. آپ الارم رکھ کے اٹھ جائیں گے. آپ سنت پڑھ کے آرام سے آپ اذان کے وقت اٹھیے، پہلے اٹھیے، بعد میں اٹھیے، جو بھی کیجیے. پہلے تو ہمیں نماز کو قائم کرنا ہے اور اس میں فجر کی نماز کو قائم. آگے تھوڑی دیر آرام کر لیجیے، آگے تھوڑی دیر آرام کر لیجیے. نماز فجر کی ہماری ہونی چاہیے. اور دوسری قیمتی نماز ہے عصر کی. صبح ہمیں نیند میں ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہے، عصر میں ہمیں کام کاج ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے. بہت سب سے زیادہ دن میں ہم بزی کب ہوتے ہیں؟ عصر کے وقت. اور یہی 2 وقت حکم ہے کہ فرض کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے اور تھوڑی ذکر کریں، تھوڑی دیر ذکر کریں. ہمارے مشائخ مختلف لوگوں نے مختلف اذکار بتائے. ہمارے ایک مشائخ، کچھ مشائخ ایسے تھے جن کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ، کیونکہ انسان جو سخی ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اللہ پاک ہوتے ہیں، بخیل کے ساتھ اللہ پاک نہیں ہوتے. سخی جو ہوتا ہے اس سخی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی سخاوت کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انک سمیع مجیب الدعوات. پوری امت کے لیے استغفار کی دعا کرے، اے اللہ سب کو معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. سب سے بڑا سخی تو وہ ہے نا، سب سے بڑا سخی وہ ہے. درود شریف پڑھے اور دعا کرے. تو عصر کے بعد اور فجر کے بعد ہمارے مشائخ حضرات کی، کچھ مشائخ حضرات کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ یہ والی استغفار 25 دفعہ 23 دفعہ 21 دفعہ ضرور کرتے تھے. کچھ اور ذکر جس کا جو معمول ہے، تھوڑی دیر قیام کرے، تھوڑی دیر وقت دے. یہ وقت تیرا ہے قربانی. دیکھیے صبح اس وقت نیند ہو رہی ہوتی ہے کہ فوراً نماز پڑھ لیں یار، اب گھر جائیں، جا کے سو جائیں، آپ دین کی قربانی دے رہے ہیں. عصر کا وقت بہت آپ کا مصروفیت کا وقت ہوتا ہے. اس مصروفیت وقت کے اندر تھوڑا سا آپ نکالتے، 5-10 منٹ نکالتے، 5-10 منٹ اذکار و ذکر، تھوڑی دیر بیٹھ جائے شکر کے ساتھ، اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے رجوع کر لیں. اگر رجوع کر لیا اللہ سے، یہ وقت ہے. پہلی تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ نماز کو پابندی کرنی ہے. جس کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عادت ڈال دی ہے. میرے ایک صاحب تھے، آئے مجھے کہا کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں. تو میں نے کتنے وقت کی پڑھتا ہوں؟ تو میں نے کہا 5 وقت کی. میں نے کہا آپ کے لیے 6 وقت کی نماز ہے. کہ آپ کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، آپ 6 وقت کی نماز پڑھیں. 6 وقت کی کیسے پڑھوں میں نے کہا جب اینٹی بایوٹک ڈائبٹک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ 250 کام نہیں کرتے، بولو 500 لے لو، 750 لے لو، 100 لے لو، 1000 لے لو، 1 گرام لے لو، کہتے ہیں نا. میں نے کہا آپ نماز کے اندر 5 کے بعد چھٹی نماز عصر کی سنت پڑھ لیں، رات کی تہجد پڑھ لیں، چاشت کی نماز پڑھ لیں، اشراق کی نماز پڑھ لیں، کچھ اور ایڈ کریں اس کے اندر، تو پتہ چلے کہ یہ نفلی عبادت اللہ سے قریب کرتے ہیں. یہ 5 پہ نہیں کرو، یہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے. یہ تو آپ نے 2.5% زکات دے دی، زکات دے دی کافی ہو گیا. نہیں، 2.5 کے اوپر کیا آپ دے رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں، اکثر مجھے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ کرسچن ہیں، ہندو ہیں، ان کو تو زکات نہیں دے سکتے. تو میں نے کہا کیوں زکات کے اوپر پیچھے پڑ گئے ہو؟ زکات کے، زکات کو تو الگ نکال دو. زکات تو دینی ہے، وہ دینی ہے. زکات کے بغیر بھی تو دیجئے نا کچھ. یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کے بندے نہیں ہیں. ایک تو آپ کا ہمارا ان کا تعلق تو ہے، آپ کا ہمارا ایک تعلق تو ہے نا. یہ بھی اللہ کے بندے، ہم بھی اللہ کے بندے. 2.5% زکات دے دیجئے، اس کو الگ کیجئے. بہت سارے مدارس میں دیجئے، مسلمانوں میں دیجئے، رشتہ داروں میں دیجئے، اگر کوئی ایسے زکات کا مستحق ہے. لیکن جو نہیں ہے وہ زکات کے علاوہ بھی تو اللہ تعالیٰ دے رہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیتے ہیں تو اس وقت تو ہمیں کوئی ہم کے مستحق ہے اس کے، اللہ تعالیٰ دے رہے. جو مستحق ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیتے، جو مستحق نہیں ہے اس کو بھی دیتے. تو آپ بھی دونوں کو دیجئے. اس میں کیا آپ نے یہ پیرامیٹر بنا لیا ہے کہ نہیں زکات تو میرے پاس نہیں عبادت کرتے. ایک ہندو لڑکا تھا، وہ جھاڑو دیتا تھا، اس کو پھوڑا ہو گیا اتنا، کینسر کا پھوڑا. تو بیچارہ کتنے لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے، کوئی اس کو 1 روپیہ نہیں دے رہا ہے. میں نے کیوں نہیں بولتے؟ یہ مجھے وہ کہتا ہے کہ یار وہ مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو زکات ہے، ہم زکات آپ کو نہیں دے سکتے. ارے باقی زکات کے بغیر بھی تو دے دیجئے نا. اللہ نے بغیر زکات کے بھی ہمیں بہت کچھ دیا ہے نا. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ اضافہ کریں گے. نماز کے بعد
سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے اور اہم شکر کیا ہے؟ اللہ سے یہ شکر کیجئے اللہ نے اپنا بندہ بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ جتنا شکر کر دیں گے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، مجھے اتباع کی یہ توفیق دی، مجھے یہ توفیق دی، مجھے نماز کی توفیق دی، یہ شکر جتنا کریں گے لئن شکر اللہ زیدنکم، آپ شکر کو نعمت کے حساب ہوگا۔ اور ایسا وقت آ جائے گا جب آپ اس کو شکر ادا کریں گے تو قیام جب آپ کا جب نزع کی حالت ہوگی، دیکھیں نزع کی حالت آخری حالت ہوتی ہے، انسان بے ہوش ہوتا ہے، ہوش میں آتا ہے، ہوش میں آتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، ہوش میں آتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کچھ سیکنڈز کے لیے منہ کھلا رہ جاتا ہے، آنکھیں اوپر ہو جاتی ہے اور انسان اڑ جاتا ہے۔ یہ آخری سیکنڈوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے یہ منہ کھلا کیوں رہ جاتا ہے؟ کھلا رہ جاتا ہے، آنکھیں اوپر ہو جاتی ہے۔ یہ نیک روح کی میں بات کر رہا ہوں، جو نیک انسان کی بات کر رہا ہوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سکرات کی جو تکلیف پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آ گئے تھے اور پوچھا فرشتے سے کہ کیا میری امتی کو بھی یہ تکلیف ہوگی؟ بولا ہاں تکلیف تو تھوڑی سی تکلیف تو آتی ہے اس کے اندر۔ تو فرمایا فوراً ایک وحی کا نزول ہوا کہ جو نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، وہ اس وقت نزع کی حالت میں ہوگا اور اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا، ایک پاؤں جنت میں ہوگا۔ ہم کتنی بزی ہوتے ہیں، آج تک پڑھی نہیں پڑھی، کتنی دفعہ اعمال دیے گئے۔ یہ ہماری چھوٹی سی گرین بک دی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کچھ اور وہ نہ کریں، چلیں اس کے اندر ایک عمل ہے، ہمارے حضرت والا نے بار بار اس کی تاکید کی اور ہمیں سکھایا یہ عمل کو۔ 4 چیزیں ہیں فرض کے بعد، 1 منٹ لگتی ہے، 1 منٹ کا میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ اور دیکھیے سکرات کی حالت جو ہے جس کے اندر منہ کھلا کیوں رہ جاتا ہے؟ پاؤں سے روح نکلنی شروع ہوتی ہے، قلب کے اوپر آتی ہے، پھر گلے میں پھنستی ہے، یہاں پر ایسے منہ کھلا رہ جاتا ہے، منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ اب کوئی کیونکہ تکلیف ہوتی ہے، یہ سیکنڈوں کی بات ہے، لیکن نیک لوگوں کی وہ تکلیف میں بھی ایسی روح نکلتی ہے جیسے مکھن میں بال نکل رہا ہے، لیکن تھوڑا محسوس تو سب کو ہے، کیونکہ حضور کو بھی تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی، سب کو نہیں ہے۔ اس کے بعد جب منہ کی طرف آ جاتی ہے، یہ پھر سر اس وقت دماغ چل رہا ہوتا ہے۔ جب دماغ چل رہا ہوتا ہے نا تو شعور ہوتا ہے اور وہ روح کو سمجھتا ہے کہ روح نکل رہی ہے، یہاں تک آ گئے، منہ کھلا رہی ہے۔ جب یہ دماغ کی طرف یہاں سے پرواز کر کے دماغ کی طرف جاتی ہے اور دماغ ڈیڈ ہوتا ہے، یہ پرواز کرتی ہے، یہ اس کی آخری نظر ہوتی ہے، روح کو دیکھتی ہوئی جاتی ہے اور اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جب اوپر دیکھتی ہے نا، آنکھیں اوپر ہوتی ہے، روح جا رہی ہے تو آنکھیں اوپر رہ جائیں گی، منہ کھلا ہوا رہ جائے گا۔ پھر حکم ہے نا تھوڑی دیر کے بعد ہم آنکھیں بند کر دیتے ہیں، منہ کو بند کر دیتے ہیں۔ اتنا 1 منٹ کا میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں، صرف 1 منٹ۔ میرے دوستو اگر اتنا 1 منٹ کا بھی ہم اعمال کو زندگی میں نہیں لا سکتے، حضرت ایوب سن لیجئے پہلے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمایا، روایت ہے کہ جب سورت فاتح، آیت الکرسی، آل عمران کی 2 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، شہید اللہ اللہم مالک الملک حساب تک نازل ہوئی تو عرش سے معلق ہو کر فریاد کی کہ کیا آپ ہم کو ایسی قوم پر نازل فرما رہے ہیں جو گناہوں کا ارتکاب کریں گے؟ ارشاد فرمایا کہ قسم میں میری عزت و جلال کی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی بات آتی ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں اس کو 2 3 دفعہ پڑھتا ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر تک جہاد کرتے رہے، بڑی عمر ہو گئی تھی، بڑی عمر پائی، آخری جب آخری عمر میں جب جہاد کر رہے تھے تو یہ ترکی کے اندر تھے نا، ترکی کو فتح کرنے کے لیے چلے تھے اور بڑی مسلمانوں کو بڑا لشکر چلا تھا۔ ان کی وفات کا سن لیجیے تھوڑا سا پہلے، پھر میں اعمال دوں گا تو اعمال کا مزہ آئے گا۔ جب وہ ضعیف ہو گئے تھے اور ترکی کو فتح کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، ترکی فتح نہیں ہو رہا تھا اور طے ہوا کہ اب یہ فتح نہیں ہوگا تو ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں، پھر تیاری کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اس میں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، انتقال کا وقت آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے گھوڑے کے اوپر لٹا دو اور جتنا آگے جا سکتے ہیں آگے مجھے لے کے چلے، تاکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں آخری سانس تک جہاد میں رہا اور چلتا رہا۔ بہرحال جب ان کا بالکل قریب وقت ہو گیا تو انہوں نے اس وقت اس لشکر کے امیر کون تھے؟ ترکی فتح ہو رہا ہے اور حضرت ایوب انصاری اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس لشکر کا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ یزید تھا۔ اب آپ کسی کو بھی برا بھلا کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا حق بنتا ہے کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے؟ ہم تو سب کی تعریف کریں جو تعریف کے لائق ہے، نہیں ہے تو خاموش ہو جائے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، مجھے یہ نہیں پوچھا جائے گا کسی کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، بادشاہ کے بارے میں، ایران کے بارے میں، مجھے تو میرا پوچھا جائے گا، میرے اعمال کیسے ہیں۔ اگر میرے اعمال ہیں مجھے میری بات پوچھی جائے گی۔ کسی اس وقت یزید تھا، یزید امیر کو بلاؤ، امیر کو بلایا، ایوب انصاری بیٹھے ہوئے، امیر کو کہا، امیر نے کہا کہ دیکھو میرا انتقال کا بالکل قریب، انہوں نے کچھ وصیت کی اور وصیت توحید کی توحید کی وصیت کی، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ہم دوبارہ بات کریں، لمبی بات ہو جائے گی۔
اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں مجھے یہیں دفنا دیا جائے. تو انہوں نے تیاری کی, دفنا, انتقال ہو گیا ایوب انصاری کا. یزید نے ترکی کے جو کافر کے وہ بڑے تھے ان کو اطلاع کی کہ بھئی یہ انتقال ہو رہا ہے اور ہم ان کو دفن کے یہاں سے جا رہے ہیں. اس نے وہاں سے اطلاع بھیجی کہ تم یہاں کس کو, کون ہے یہ دفن کر رہے ہیں. اس کی انٹیلیجنس نے بھی اس کو خبر دی. بولا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صاحب رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان کی کفار والوں نے اطلاع بھیجی کہ تم جو دفنا کے یہاں سے جب جاؤ گے تو ہم ان کی لاش کو نکال کر کتوں کو کھلا دیں گے, حضرت ایوب انصاری کی لاش کو. یزید نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے جانے کے بعد اگر مجھے اطلاع ملی اس قبر کی تم نے چھیڑ چھاڑ کی ہے تو جتنے عربستان کے اندر جتنے گرجا گھر ہیں میں ایک ایک گرجا گھر کو توڑ کے تباہ و برباد کر دوں گا. میں وہاں سے فوراً اطلاع کہ آپ فکر نہ کریں, اس کا ہاتھا بنا دیں, ہم اس کی حفاظت کریں گے. آج بھی ہم ترکی جاتے ہیں تو پہلے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذاق کرنے جائیں اور وہاں دعا کریں, روئے, مراقبہ کریں. مراقبہ تو کر کے دیکھیں, وہاں مراقبہ تو کر کے دیکھیں اللہ کے انوارات کیسے اترتے ہیں. حضرت ایوب انصاری, آپ چشمے اس کو پڑھ دیجیے نا, اتنا میرے جیب میں بھی چشمے لیکن آپ پڑھ دیجیے, یہاں سے پڑھیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب سورہ فاتحہ آیت الکرسی, سورہ فاتحہ آیت الکرسی شہید اللہ اور اللہم مالک الملک بغیر حساب نازل ہوئی تو عرش سے معلق ہو کر فرمایا کہ کیا آپ ہم کو ایسی قوم پر نازل فرما رہے ہیں جو گناہوں کا ارتکاب کریں گے؟ ارشاد فرمایا کہ قسم ہے میری عزت و جلال اور ارتفاع مکان کی کہ جو لوگ ہر نماز فرض کے بعد تمہاری تلاوت کریں گے ہم ان کی مغفرت فرمائیں گے اور جنت الفردوس میں جگہ دیں گے اور ہر روز 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھیں گے اور اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے جس کا ادنا درجہ مغفرت ہے. ایک منٹ کا وظیفہ, ایک منٹ کا, یہ نزا کی حالت میں دیکھ لیجئے, یہ مغفرت کی بات سن لیجئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائے. اس سے بڑی کیا خوش نصیب. ایک دفعہ اگر نظر رحمت فرما لے تو ہمارا کام بن جائے. کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. پہلے اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, آیت الکرسی پڑھنی ہے. اور آیت الکرسی کی کوشش یہ کریں کہ بہت زیادہ, بہت جگہوں پہ اگر وضو کرتے ہیں وضو کے بعد بھی مستحب ہے. گاڑی میں سوار جاتے رہے تو میں اپنے, ہمارے یہاں بائک کے لڑکے بہت زیادہ ہیں, بائک بہت زیادہ ہے نا ہمارے یہاں, بچے جتنے ہیں, تو میں سب سے بچوں سے ہی کہتا ہوں بھائی بیٹھا کرو, اسٹارٹ کرو تو 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لو, 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے چلو, سفر کی دعا پڑھ لو پھر آیت الکرسی پڑھ لو. آیت الکرسی کا معمول بڑھائیے. دیکھیے وہ نزا کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نزول ہوئی کہ جو اس کو پڑھتا ہوگا اس کا ایک پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرنی ہے. تو اعمال تو حضور کے لانے ہیں نا, یہ اعمال زندگی کے اندر لائیں گے تو بات بنے گی نا, اعمال کے بغیر تو بات نہیں بنے گی. اور کیا ہے, بہت آسان ہے نا, 1 منٹ کا وظیفہ. الحمدللہ شریف پڑھ لیا آپ نے, آیت الکرسی پڑھ لی, شہید اللہ قل اللہ مالک الملک پڑھ لیا, یہ 4 چیزیں پڑھ لی. ہمارے یہاں اور ویسے حضرت طارق چغتائی صاحب اور بزرگ ہیں وہ یہ, اور حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب لقد جاءکم رسول من انفسکم, نماز کے بعد فرض کے بعد وہ ابو مجاہد کا جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ پھر بتائیں گے. وہ 3 چیزیں اور پڑھتے ہیں فرض کے بعد نا. اور حضرت دردا کی دعا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم, حفاظت کے لیے وہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد. لیکن وہ پڑھیں نہ پڑھیں, آپ یہ 4 چیزیں تو کر لیں, 1 منٹ لگتی ہے. اس کو معمول بنا لیں, کتاب یہاں سے لے جائیں. اور یہ صفحہ نمبر 36 کے اوپر ہے. آل عمران کی دیکھیں, کوئی چیز اپنی تو ہے نہیں, کسی بزرگ کی بتائی بھی تو نہیں ہے. آل عمران کی آیتیں ہیں, 7-8 لائنیں ہیں, یاد بھی ہو جائیں گی آپ کو. سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے, آیت الکرسی سب کو یاد ہے. تو کوشش کر رہی ہے اعمال آ جائے. تو یہ دیکھیں ہم سب کو موت تو ہے نا, موت سے تو سب کو گزرنا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو موت نہیں ہوگی, موت سب کو گزرنا ہے. تو موت کی تیاری تو ہم کریں. ہم ہر چیز کی کرتے ہیں, ہر چیز کی ہم فکر کرتے ہیں. یہ موت کے وقت اس وقت وہ جانے کا وقت ہے, اس وقت کون کام آئے گا؟ کہ محل بنگلے تمام چیزیں ہوں گی, دوست ہوں گے, احباب ہوں گے, رشتے دار ہوں گے, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اس وقت شیطان بھی آ جاتا ہے, نظر آتا ہے اس آخری منٹوں کے اندر, اور فرشتے بھی نظر آتے ہیں, وہ اپنی طرف بلاتا ہے, یہ اپنی طرف بلاتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کریں گے. سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 1-2 منٹ, 5 منٹ, 10 منٹ اللہ سے یہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنا بندہ بنایا,
اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائی، نماز کی توفیق عطا فرمائی، اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، سجدے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم وہاں جائیے، فارس شاپ جائیے، بہت ہمارے دوست فارس جاتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں، کیسے ہیں، کہتے کوئی خدا بھی نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا میں مرنا ہے جینا ہے۔ ہم کتنے وی آر دا پریویلیج کلاس پیپل، ہم اللہ کے وہ فضل والے لوگ ہیں جس کے اوپر اللہ نے ہمیں خاص عنایت اور رحمت کا نزول فرمایا، اپنا بندہ بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عطا فرمائی۔ جس طرف ہے چل تو پڑے ہیں نا، یہ قربانی آج اللہ کی محبت کے لیے سب جمع ہوئے ہیں نا، اور تو کسی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بیٹا کامران کچھ پڑھ لو۔ اور اللہ والوں کی غلامی کے بغیر کہتے ہیں نا، اگر اللہ والوں سے تعلق ایسا نہیں ہو سکتا جہاں ہر چیز ہر جگہ سے ملتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی کیفیت کہاں سے ملے گی؟ کیفیت والوں سے ملے گی۔ اگر آپ ان سے تعلق رکھیں گے، محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، حسن ظن رکھیں گے، تو آپ کے ٹرانسفر ہوتے جائے گا، کوئی اور لمبی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبزی والوں کے پاس سبزی ملتی ہے، آپ کو گوشت وہاں نہیں ملتا۔ تو اللہ والوں کی جو دکانیں ہوتی ہیں وہاں آپ کو شریعت، مسائل، مسئلے پوچھنے کے لیے آپ نہیں جاتے، اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور ہم سب اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے، میں اپنی اصلاح کے لیے بیٹھا ہوں، آپ اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے۔ جب آئیں 3 نیتیں کریں، اے اللہ میں جمع ہو رہا ہوں، جا رہا ہوں میں اپنی اصلاح کے لیے، میں یہاں بیٹھوں تو اپنی اصلاح کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور حضور کی اتباع کے لیے۔ یہ حضور کی اتباع کے اندر یہ تینوں چیزیں نیت کر کے چلے، اور روزانہ اللہ سے مانگے، اللہ سے خوب روئے مانگے، مانگتے رہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کیفیت بنائیں گے نہ۔ دیکھیے کہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، ساتھ اور لوگ بیٹھے ہوئے، میرے لوگ دیکھیں گے مجھے کیا کہیں گے، میں گھر جا کے میں یہ کیفیت اللہ سے مانگوں گا۔ جب کیفیت پیدا ہو نا، جب بادل کے اندر پانی ہو تو اس کو برس جانا چاہیے، جب کیفیت پیدا ہو تو اللہ سے رونے لگ جائے۔ نہ دیکھیں کسی کے لیے دیکھ کر چھوڑنا یا کسی کو دیکھ کر کرنا، یہ بھی شرک خفی ہے، یہ نہیں کرنا ہم نے۔ جب دل چاہے اللہ سے مانگنا، اللہ سے رابطہ کرنا۔ کیا بندہ آپ کی تعریف کر دے، مٹی کی تعریف کر دے تو مٹی رہے گا نا، ہم سب مٹی ہے نا۔ مٹی کا کیا ہے، کوئی حضرت کہہ دے، کوئی دوست کہہ دے کہ اگر حافظہ کرتا ہی ہے، نہیں کرتا ہی ہے، مانگتا نہیں، اس سے کیا ہے؟ وہ مٹی ہے، مٹی کی تعریف نہیں کر سکتا۔ مٹی تو جب قیمتی ہے جب آقا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ دے کہ ہاں میں تم سے راضی ہوں، ایمان کے ساتھ ہم قبر میں پہنچ جائیں۔ بیٹا کمران یہ نعتیہ اشعار مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی کے ہیں۔ درود شریف پڑھیے۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں ہے کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، قدم قدم پر ہے خوف رہزن، زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن، قدم قدم پر ہے خوف رہزن، زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو،
زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو. کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. تمام دنیا خفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے. خبر تو خیر الانام لے لو. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. تم اپنے دامن میں آج آقا، تم اپنے دامن میں آج آقا، تمام اپنے غلام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو. یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن. یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن. سناؤں ان کو میں حال دل کا، سناؤں ان کو میں حال دل کا. کہوں میں ان سے سلام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. ماشاءاللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر واذکروا اللہ کثیرا. یقیناً ہے تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا اور یوم آخرت کا، اور ذکر کرتا رہتا ہو اللہ کا بہت زیادہ. ذکر کیا کرتا رہتا ہوں؟ ہم رشید احمد گنگوئی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ذکر کیا کرتے رہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو کثیر ذکر کرے گا، اور کثیر ذکر میں جو افضل ہے وہ درود شریف ہے. اور کثیر ذکر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم اس کی تعداد 300 ہے. درود ابراہیم پڑھنا ہے، آپ پہلا پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، پورا نہ پڑھیے، اتنا پڑھیے. لیکن کوئی اور نہ درود پڑھیے. اور یہ کیونکہ یہ درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا، اور نماز کے اندر ہم یہ درود پڑھتے ہیں، سب کو یاد بھی ہے. یہ 300 دفعہ ہے. ایک دفعہ درود پڑھنے سے، ایک دفعہ سلام اور درود پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں، اور 10 دفعہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایک دفعہ پڑھنے سے آپ 300 دفعہ پڑھیں گے تو 3000 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف رجوع ہوگی. جب 3000 دفعہ رحمت ہوگی، ایک دفعہ رحمت کافی ہے. اور لیکن اس کی پابندی کرنی ہے، اتنی پابندی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ یہ تو 3 دفعہ ایک تسلسل کے ساتھ پڑھنا ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت ایسی جگہ ہے جہاں آپ نے اپنی عادت کو بنانا ہے. جیسے ایک بار پڑھنا تو زندگی میں فرض ہے، ایک بار پڑھنا فرض ہے. ٹھیک ہے، جب نام آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ اس کو پڑھنا ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیں آپ اس کو. اور جب نام آئے تو اس کو پڑھنا ایک دفعہ واجب ہے. اب بار بار اگر ایک سلسلہ چل رہا ہے تو آپ نہ پڑھیں، لیکن جب ایک دفعہ آئے تو ایک دفعہ آپ نے پڑھنا ہے. یا درود شریف پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم سب پڑھ لیں. نماز سنت میں یہ سنت موقعہ ہے، نماز میں پڑھنا سنت موقعہ ہے، دعا سے پہلے اور دعا سے بعد. یعنی وہ 300 تعداد جو پڑھنا ہے اس کے علاوہ ہی ہے. یہ اس کے علاوہ پورے دن کے اندر اعمال کے اندر درود شریف کی کثرت والے میں لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا. اور جو کثرت والوں میں شمار ہوگا ان کثرت والوں کے ساتھ وہاں اٹھایا جائے گا.
جس کا ذکر ہم نے کیا ہوگا اور کثرت سے درود شریف پڑھا ہوگا تو کثرت درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جھنڈا ہوگا وہاں پر، ان کی جو امتی ہوں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہاں پر. اس سے بڑی اور کیا ہماری خوش نصیبی ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ہے نا. اور اتباع کیسی ہونی چاہیے وہ بھی سن لیجئے. کہ اتباع سنت نبی کا ہو چلن رفتار سے پوچھیے کوئی رفتار کا عالم. نقشے قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اور یہ کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ بھیجا کوئی معاملات کو طے کرنے کے لیے. تو جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پہنچے، عثمان ہمارے یہاں جو مسلمانوں میں تھے عبد الرحمن بن عوف، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کچھ ایسے تھے جو آسودہ تھے، جو مسلمانوں کے مالی طور پہ بہت زیادہ مدد فرماتے تھے. تو رات کو پہنچے وہاں پر، تو ان کے اپنے جو دوست تھے، کزن تھے، خاص دوست بھی تھے اور کزن بھی تھے، ان کے یہاں انہوں نے رات کو قیام کیا. اور صبح وہاں کے جو سردار تھے ان سے ان کی نیگوشیٹ ہونی، بات ہونی تھی، سب چیزیں طے ہونی تھی. تو جب وہاں پہنچ گئے تو وہاں پر صبح جب سرداروں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کا جو یہ پاجامہ آپ نے ٹخنوں سے کھلا اوپر رکھا ہوا ہے، اور ہمارے یہاں جو معزز لوگ ہوتے ہیں اس کا پاجامہ زمین کے ساتھ چلتا ہے، زمین پہ لگا ہوا ہوتا ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اگر وہاں سرداروں سے ملو گے تو سردار آپ کی عزت نہیں کریں گے، کہیں گے کوئی فقیر آدمی آ گیا ہے، اوپر تک ٹخنوں سے کھلا اوپر پاجامہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنوں سے اوپر تھوڑا سا اور اوپر رکھتے تھے، ان کی عادت مبارکہ یہ تھی. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بہت سمجھایا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو آپ نیچے کر لیں، اور جب وہاں سے آ جائیں آپ کی بات چیت ملاقات ختم ہو جائے تو آپ پھر اس کو دوبارہ اوپر کر لیجئے گا، تھوڑی دیر کے لیے کیا فرق پڑتا ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان سرداروں سے ملاقات کرتا ہوں، ان سرداروں کے لیے میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، ان کی جو سنت ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، چاہے وہ مجھے عزت دیں یا بے عزت کریں. ایک بڑا رئیس آدمی جو مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے، وہ تو حکمت یہ بھی تھی نا کہ تھوڑی دیر کے لیے نیچے کر دیتے، تھوڑی دیر بعد میں اوپر کر لیتے. نہیں، وہ ایسے فنا فی الرسول تھے. یہ فنا فی الرسول کی یہ تھی کہ انہوں نے اس کو پاجامے کو نیچے نہیں کیا، اسی طرح اوپر رہنے دیا، اسی طرح اوپر رہنے دیا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن لیجئے. یہ کسرا کے جب محل کے اندر گئے تو یہ فنا فی الرسول کے بغیر بات نہیں بنے گی. سنت کی اتباع کہاں تک جانی چاہیے ہمیں. تو میں تو صرف درود شریف پڑھنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. درود شریف ہم پڑھ لیں گے، آپ دیکھیے کیسی آپ کی طبیعت میں تھوڑے دنوں کے اندر دیکھیے گا کیسا فرق پڑتا ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں گئے نا، یہ حذیفہ حضور کے خاص تعلق والے تھے نا، تو جب اندر گئے تو انہوں نے کسرا نے اس کو کیا کیا کہ کھانا کھلانے کے لیے ایک وہ لگا دیا، دسترخوان لگا دیا. کسرا موجود ہے اور بڑے بڑے کھانے ہیں، اور جب کھانا کھانے لگے تو حذیفہ سے ایک لقمہ گر گیا، کھاتے ہوئے منہ سے نیچے گر گیا. ہم کھاتے ہیں نا کبھی جلدی ذرا کھا لیتے گر جاتا ہے، ایک گر گیا. تو حذیفہ نے وہ جو زمین پہ گر گیا نا تو وہ لقمہ اٹھایا اور اس کو صاف کر کے کھانے لگے. تو اس کے ایک ساتھ میں کوئی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو زور سے کونی ماری، تم کیا کر رہے ہو، یہ بادشاہ کا دربار ہے. تو انہوں نے کہا کہ حذیفہ نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی طریقہ میں نے دیکھا ہے، اور ان سے یہ میں نے سنا ہے کہ کسی کھانے کے کسی لقمے کے اندر نور ہوتا ہے اور شفا ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کس لقمے کے اندر شفا ہے. میں نے اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ جو کونی مارا اس نے کہا کہ کہیں گے کیسے فقیر ہے، کیسے کھانے کے بھوکے ہیں، جو زمین پہ پڑا ہوا یہ بھی اٹھا لیتے ہیں. مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے ان کی پرواہ نہیں، مجھے حضور کی پرواہ ہے. کیسے حضور نے کیا میں نے ویسے کرنا تھا. یہ حذیفہ اور یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ دو خاص ہے. آپ کو پتہ ہے نا وہاں جب حساب کتاب شروع ہوگا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے اللہ کے دربار میں. حشر کا میدان ہے. حضور کس کو پیش کریں گے؟ پہلے ابو بکر کو پیش کریں گے، پھر عمر کو پیش کریں گے، پھر عثمان کو پیش کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کریں. سب سے آسان حساب عثمان کا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حذیفہ وہ جو رازدار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب راز کی باتیں بتا رہے ہیں، وہ یہ فنا ہونا ہوگا. آپ یہ دیکھتے کہ یہ ہوگا، اپنی دعوت میں ایسا ہوگا، پارٹی میں ایسا ہوگا، لوگ ایسے کہیں گے، لوگ ایسے نہیں کہیں گے، فلانا کہیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اتباع کب ملے گی؟ جب رجوع للہ ہوگا. اب بھی میں وہی بات کہوں گا، جب رجوع للہ ہوگا، اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ سے رونا ہوگا، اور رونے کے بعد اللہ اعمال ایسے ایسے دے دیں گے. کوشش کرنی ہوگی اعمال کے لیے. اذان دعا کے پہلے اور بعد میں جو دو دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے، اللہ پاک کریم ہے. دو کریم کے درمیان میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی.
اگر دعا کو دیر ہو گئی ہے تو اس کی اللہ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے. تو درود شریف کے آپ یقین کے ساتھ آپ دعا کیجیے. پہلے درود پڑھیے, دعا کیجیے, بعد میں بھی درود پڑھیے. اور اذان کا ختم ہونے کے بعد جب اذان ختم ہو جائے نا, تو یہاں اس وقت یہ ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ ادھر آ جاؤ بیٹا, صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کے وقت آپ کہتے ہیں نا تو آپ کہیے کہنا ہے تو, لیکن اس وقت نہ کہیے. یہ مفتی ممتاز صاحب نے مجھے خود کہا ہے کہ جب اللہ اللہ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ اشہد محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ, آپ اس وقت محمد رسول اللہ نہ کہیں. کہتے تو کہیں لیکن بعد میں کہنا ہے. شیطان کہہ دے گا آپ کو کہ آپ نے تو محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے, اور بعد کی سنت آپ سے چلی جائے گی. جب آپ اپنے شوق کا دین پورا کریں گے نا تو سنت سے ہٹ جائیں گے آپ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے محمد رسول اللہ کہتے تو کہتے رہے, لیکن یہ فکر رکھیے گا ایسا نہ ہو کہ اذان ختم ہونے کے بعد یہ سنت آپ کی سے ختم ہو جائے کہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, اللہم رب ہذہ دعوتی پڑھنا ہے, یہ آپ نے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ بہت افضلیت اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے, کوئی دعا کر لیجیے, ربنا آتنا فی الدنیا, سب سے بڑی جامع دعا ہے. تو یہ سنت کا جو طریقہ ہے اس سے ہم ہٹیں گے نا تو پھر اگر بدعت کے اندر آ گئے تو وہ ہمیں بدعت کی طرف پہلے کبھی بھی شیطان نے ایسا نہیں کیا, پہلے نیکی کو دوسرے طریقے سے کروانا شروع کر دیتا ہے تاکہ سنت سے ہم ہٹ جائیں. دین شوق کا نام نہیں ہے میرے دوستوں, یہ شوق نہیں ہے, اتباع کا نام ہے. 3 پڑھنی ہے تو 3 ہی پڑھنی ہے, 2 پڑھنی ہے تو 2 ہی پڑھنی ہے. جمعے کے دن عصر کے بعد حضرت مولانا ہمارے شیخ مولانا زکریا صاحب, ہمارے تمام مشائخ کا طریقہ یہ تھا کہ بیٹھ کر جمعے کے دن عصر کے بعد 80 دفعہ درود شریف پڑھتے تھے. 80 سال کے صغیر گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب صغیر گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو کبیر گناہوں کی توبہ کی ایک رجوع کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں, توفیق دے دیتے ہیں. تو کبیر کے گناہ یہ تو توبہ سے ہوں گے, توبہ آپ کو کرنی ہے, ہمیں توبہ کرنی ہوگی, اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. وضو کے درمیان درود شریف پڑھنا مستحب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجیے اس وقت وضو کے درمیان. جب ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں, حضرت فرماتے ہیں, حضرت تقی عثمانی صاحب, جو فضائل درود شریف کی کتاب ہے, میں انشاءاللہ دوں گا, ہماری ساتھ میں یہی فضائل درود شریف کی حضرت تقی عثمانی صاحب کی چھوٹی سی کتاب ہے, ہماری وہ آنی چاہیے. ہمارے سال ہمیں ربیع الاول کا ضروری نہیں آنا چاہیے, آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو ہماری پورے سال ربیع الاول ہے, ہمارے ساتھ پورے سال اتباع ہے. ہمارا پورے سال آپ کی بیوی بچے دوست احباب جتنے اس کی آپ نے اتباع کرنی ہے, پورے سال کرنی ہے, آخری سال تک کرنی ہے, پوری زندگی کرنی ہے. کچھ دنوں کے لیے ہمارا تہواری مذہب نہیں ہے کہ 1 دن کر لیا, 10 دن کر لیا, 5 دن کر لیا, 3 دن نہیں, پوری زندگی آخری سانس تک کرنا ہے, آخری وقت تک کرنا ہے. تو وہ کتاب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو لے آئیں گے. تو وہ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جب سن ہو جاتا ہے نا, ہم بیٹھے ہوئے ہوتے سن ہو جاتا ہے, تو سن کیوں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ سن یہ نیورو کا سسٹم ہے, اوپر سے نیورو کا سسٹم چلتا ہے نا, یہ نروز ہوتی ہے, تو یہاں سے شروع آتی ہے. کوئی بھی یہ جو نرو کی بیماری ہوتی ہے نا, اس میں تھوڑا سن کا معاملہ آ جاتا ہے, تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنی چاہیے. درود شریف سے اللہ کی رحمت جب آتی ہے انسان کے اوپر, تو اللہ کی جب رحمت آتی ہے, ختم ہو گئی نا, اس کے بعد تو کوئی چیز کسی آپ سنت سمجھ کے دوائی تو کھا لیجئے, علاج بھی کر لیجئے, سب کچھ کر لیجئے, لیکن اصل تو اللہ کی رحمت ہے, تو اس وقت پڑھنا ہے. جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم تحلی ابواب رحمتک کا پڑھتے ہیں, آپ کو درود شریف پڑھنی ہے. نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنی ہے. جب اہم بات کریں یہ خطبہ, ہم جب خطبہ کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں نا, ہم خطبہ پڑھتے ہیں, خطبے کے وقت آپ نے پڑھنی ہے. کوئی جھگڑا ہو جائے, غصہ آ جائے, آدمی کے تیور چینج ہوتے ہیں تو اس وقت درود شریف پڑھنی ہے. یہ درود شریف سنت میں نے عربوں میں دیکھی, کہیں بھی ختم, سب جگہ ختم ہو گئی عربوں میں. جب وہ دیکھیں گے نا ہم بات کریں, ذرا سے ہمارا ٹون چینج ہوا نا, وہ کہے گا آپ پہلے درود شریف پڑھ لیجیے, وہ کہے گا, وہ خود بھی پڑھے گا, ہمیں بھی پڑھوائے گا. جب بھی آپ کو لگے نا کہ تھوڑا غصہ, مزاج چینج ہو رہا ہے, غصہ آ رہا ہے, مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی ہے, ابھی مجھے کوئی بات مجھ سے نکل جائے گی, آپ فوراً درود شریف پڑھیے, اسی وقت آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. دیکھیے پتہ چل جاتا ہے کیفیت کے اندر کہ بیوی نے کوئی بات کہہ دی, بچوں نے کہہ دی, کاروبار میں کہہ دی, مزاج کے خلاف کہہ دی, کوئی چیز کہہ دی, آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا آپ نے, اور آپ نے درود شریف پڑھ لیا. جیسے درود شریف پڑھا تو آپ کا ٹیمپریچر ایک دم ڈاؤن ہو جائے گا. غصے کے وقت بہت ضروری ہے, سوتے وقت بھی درود شریف پڑھنا مستحب ہے. باوجود شیخ کو تلاش, یہ میں نے آخری میں کچھ لائن ایڈ کی ہے, اس کو ذرا غور سے سن لیجئے گا, توجہ دیجئے گا اور دل کے کان سے سنیے گا. باوجود تلاش شیخ کامل اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں, نہیں آپ کو ملتا, آپ کی یکسویت نہیں ہوتی ہے, یا آپ کا فریکوینسی اس سے نہیں ملتی ہے, کیونکہ شیخ کو بیعت ہونے کے بعد حسن ظن اور تعلق ضروری ہے. ایک شخص نے صرف ایک شیخ کے لیے یہ کہا کہ اس نے تو آج تہجد نہیں پڑھی, میں نے تہجد پڑھی ہے, فجر کی نماز میں آ گیا ہے, تو وہاں سے شیخ سے کٹ گیا. ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اس نے, ہمارے حضرت پالک کی بات کر رہا ہوں میں, شاید ہمارے دوست وہاں شمو کوئی موجود بھی تھے,
تو انہوں نے ایک صاحب آئے, بہت بڑے, کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہے, کافی کتابیں لکھی ہے. تو ہمارے شیخ نے کہا کہ یہ داڑھی آپ نے تو کیا رکھی ہوئی, چھوٹی رکھی ہوئی ہے, ایک چاول کے برابر بھی, ایک مٹھی سے کم نہیں ہونی چاہیے, آپ اس کو کاٹ نہیں سکتے. تو ان کو بہت برا لگا, ان کو برا لگا کیا انہوں نے یہ اتنی داڑھی کی بات کہہ دی. کیونکہ ہمارے اکثر لوگوں کو جو پروفیسر لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ تو کہتے ہیں نا یہ داڑھی میں دین تھوڑا ہے, دین میں داڑھی ہے, اس کی کیا باتیں کرتے ہیں, ظاہر بھی چاہیے. تو ان کو برا لگا, تو برا لگا دل کی کیفیت, منہ سے کچھ نہیں بولا, لیکن اس کے بعد اس مجلس میں وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں آ سکے. ہدایت آگے پیچھے ہو جاتی ہے. ہدایت ہے نا, مہمان ہے, مہمان دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, اگر دروازہ نہیں کھولو گے, تیور چینج ہوں گے, تو پھر وہ کسی اور گھر میں چلی جائے گی. وہ کئی کتابیں اس نے, ان شخص نے لکھی ہے, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, بڑی کتابیں لکھی. پھر کبھی پھر وہاں میں نے ان کو نہیں دیکھا. یہ کوئی بات ہوئی, ایک چاول کے برابر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری داڑھی رکھی تھی, آپ رکھیے نہ رکھیے, لیکن حسن زن آپ نے رکھنا ہے. اگر اس نے تہجد نہیں پڑھی, ہو سکتا ہے رات کو اٹھ کے پڑھ لیا ہو, رات کو تسبیحات پڑھ لی, ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو کسی وجہ سے, تو حسن زن رکھنا ہے. تو اگر آپ کی فریکوینسی نہیں ملتی نا, کوئی شیخ نہیں ملتا, تو حضرت فرماتے ہیں, حضرت شیخ زکریا مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اتنی درود شریف کثرت سے پڑھیں اور اللہ سے رجوع کر کے مانگے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دیں گے, اور راستہ کھول دیں گے, آپ کو انداز, آپ کو خود بخود اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیں گے کہ جس سے آپ کو فیض ہونا ہے, اور جو میں ذریعہ بنوں گا اس شخص کے ذریعے. تو آپ ضرور شریف کو پکڑ لیں, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعلق کو اتنا جوڑ لیجئے, اتنا جوڑ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب راستے آپ کو کھول دیں گے. ایک واقعہ ہے زبیدہ کا, میں اجازت ہو تو سنا دوں, 2-3 منٹ کوشش کرتا ہوں کہ پھر فوراً ختم ہو جائے, کیونکہ اس کا تسلسل ہے کہ شیخ کے بغیر بات نہیں بنتی, تزکیہ نہیں ہوتا, شیخ ضروری ہے. دیکھیے شیخ سے بیعت ہونا فرض نہیں ہے, اصلاح فرض ہے. ہوا فری میں رکھی ہوئی ہے, پانی آپ کو مفت میں ملتا ہے, نہروں سے, پہاڑوں سے, سمندر سے, لیکن کتنی قیمتی جان ہے, لائف لائن ہے. اس سے ذرا شیخ ہوتا ہے, یہ کھمبے سے کھمبا ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. یہ روشنی اور نور کے مینار ہوتے ہیں. ایک واقعہ سن لیجئے, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, اس پہ بات ختم کر دیتا ہوں. زبیدہ اور ہارون کا زمانہ ہے. زبیدہ پیچھے منصور کی بیٹی ہے, بادشاہ کی بیٹی ہے, اب بڑی سمجھدار ہوشیار ہے, اور ملک کے معمولات اور معاملات جتنی خود بھی ہارون کے ساتھ بیٹھ کے چلاتی ہے. بڑا طویل دور ہارون کا گزرا ہے, اور ہارون اس سے بے تحاشا محبت کرتے تھے, اور اس نے 8-8 گھنٹوں کی بچیوں کی شفٹ رکھی ہوئی تھی محل کے اندر, جو آواز قرآن کریم پڑھتی تھی. ہر وقت قرآن کی آواز آتی تھی. اور نہر زبیدہ اس نے بنائی. اور آپ اگر عراق کا میپ اٹھا لیں اور یہاں تک دیکھیں عرفات اور مینا تک, تو اس کی آپ اگر جدہ سے مدینہ منورہ آئیں تو دیکھیں وہاں پہاڑ کتنے سخت ہوتے ہیں, کالے کالے آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں. اس کو توڑ کے راستہ بنایا گیا, سب کچھ بنایا گیا. ہارون رشید اور زبیدہ کا ایک بیٹا تھا, اس کا نام تھا امین. دیکھیے میں کہاں جا رہا ہوں, ذرا اس کو غور سے سنیے گا, پھر اس کے بعد میں ہو سکے تو تھوڑا سوچیے گا بھی. اس کا بیٹا امین تھا. ہارون امین سے بہت محبت کرتے تھے, زبیدہ سے کرتے تھے تو امین سے بھی کرتے تھے. لیکن اس کا ایک اور بیٹا تھا, مامون تھا اس کا نام تھا, اور وہ کنیز کا بیٹا تھا. وہ کنیز کا, اور وہ بڑا عقل مند ہوشیار تھا. ہارون اس سے بھی محبت کرتے تھے. اب زبیدہ کا کیونکہ گھر میں ہول تھا اور امین تھا, تو اور بہت بڑی سلطنت تھی. ہارون بڑا فکر مند رہتا تھا کہ میں یہ 2 بیٹے ہیں, میں سلطنت کو کس طرح بانٹ کے جاؤں, کیونکہ جو ماشاءاللہ قابلیت ہے, ہوشیاری ہے, یہ تو مامون کے پاس ہے, اور وہ کنیز کا بیٹا ہے. ہارون نے کہا کہ دونوں کا ٹیسٹ کیا جائے. اس نے اپنی کنیز کو کہا, ایک کنیز کو بلایا, کہا کہ تم دونوں بچوں کے قریب ہو جاؤ اور تعلق بنا لو, اور ان کی مجھے وہاں تھوڑا سا میں آپ کو اس کا امتحان جاؤ لو, اور دونوں سے یہ کہو کہ اگر تمہارے والد صاحب مر جاتے ہیں اور تمہارے والد صاحب ہارون رشید مر جاتے ہیں, تو اس کے اوپر تم میرے ساتھ کیا معاملہ کرو گی, میں تمہارے یہ خیال رکھتی ہوں, فلانا کرتی ہوں, یہ کرتی ہوں. تو پہلے یہ امین کے پاس گیا, یہ خاتون کنیز جس کو ہارون نے بھیجا تھا امین کے پاس گئی. امین نے جا کر کہا کہ ہاں اگر میرے والد صاحب مر گئے تو میں تمہیں وزیر بنا دوں گا, یہ کر دوں گا, تمہارے وظیفے سب اضافہ کر دوں گا, تمام اس کو دے دوں گا میں. اس نے یہ کہا امین نے. اور پھر مامون کے پاس جب گیا نا, تو اس نے کہا کہ تمہارا والد صاحب اگر مر جائیں, میں تمہارا اتنا خیال رکھتی ہوں, تو تم اس وقت کیا کرو گے. اس نے جوتا اٹھایا, اس کے سر پہ مارا,
کہ تم میرے والد صاحب کی مرنے کی انتظار کر رہی ہو؟ جوتا مارا. اس نے آ کے بادشاہ کو بتایا کہ دونوں بیٹوں کا یہ معاملہ ہوا. وہ زاروں قطار رونے لگا. اس نے طے کیا کہ میں آدھی سلطنت امین کو دے دوں, آدھی سلطنت مامون کو دے دوں. جب یہ سلطنت کا اس نے فیصلہ کیا تو زبیدہ کو بہت برا لگا. زبیدہ نے کہا میں ملکہ ہوں, میرا بیٹا امین ہے, وہ کنیز کی بیٹا ہے, اور آدھا آدھا دیا جا رہا ہے دونوں کو. دیکھیں اگر یہ لالچ نے کہاں پہنچایا. دونوں کو آدھی آدھی سلطنت دے دی گئی. ہارون رشید کا انتقال ہو گیا. ہارون رشید کا جب انتقال ہو گیا تو امین اپنے پارٹیوں میں لگا ہوا تھا. ہم پارٹیاں کہتے ہیں نا, آج رقص ہو رہا ہے اور شراب چل رہا ہے, سب چل رہا ہے. محل کے اندر زبیدہ موجود ہے, اور یہ مامون کو آدھی جو سلطنت دے دی گئی تو اس نے اپنی فوج تیاری, جہاد تیاری شروع کر دی. اس نے اٹیک کر دیا امین کے, جو امین کا حصہ تھا اس کے اوپر آ گیا, اور امین سے کہا کہ تم مجھ سے ملاقات کرو. امین کہہ رہا تھا وہ اپنے اس میں نشے میں اور دودھ میں لگا ہوا تھا. اس نے مامون نے امین کی جو سلطنت, آدھی سلطنت دی, اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کو بھی قبضہ کر لیا اور امین کو قتل کر دیا. اور زبیدہ کو بہت عزت کے ساتھ, بہت بڑے مقام کے ساتھ اس کو وظیفہ, جو وظیفہ تھا اس سے بھی زیادہ وظیفہ دے کر اس کی عزت کے ساتھ اس کو رکھا آخری وقت تک. اب دیکھیے ماں ہے, ماں نے ایک بیٹی کی محبت کے اندر یہ کیوں, اس کے اوپر ہمارے مشائخ حضرات نے بڑی گہری نظر ڈالی اور بڑی اس کی اسٹڈی کی, بڑی ریسرچ کی. وہاں پر تزکیہ نہیں ہوا تھا. کسی اللہ والے کے ساتھ جو جڑ جائے نا, عبادت تو نفلی عبادت تو عزازیل نے جتنی کی ہم نہیں کر سکتے, شیطان نے جتنی عبادت کی ہم نہیں کر سکتے, شیطان جتنا بڑا عابد تھا ہم نہیں ہو سکتے, شیطان جتنا بڑا عالم تھا ہم نہیں ہو سکتے. عشق پیدا ہوتا ہے, عشق والوں سے ملتا ہے, اور عشق والوں کی کشتی میں بیٹھنا پڑے گا, اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. اور فنا کرنا پڑے گا. جب تک فنا فی اللہ, پہلے فنا فی اللہ سے فنا فی الرسول ملے گا. فنا فی اللہ رسول سے نہیں ملے گا, فنا فی اللہ سے ملے گا. اپنی نیت کی تجدید کر لیجئے, اللہ سے روئیے کہ اللہ سے مانگیے. جب اللہ فنا فی اللہ ہو جائیں گے تو فنا فی الرسول پہ آ جائے گا. اللہ آپ کو فنا فی الرسول کا راستہ دے دیں گے. جب فنا فی الرسول کا آپ کو راستہ مل جائے گا تو آپ کسی شیخ کو اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے دے دیں گے. اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 باتیں, ایک سخی بنا دیں گے آپ کو. جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو انسان کو سخی ہو جاتا ہے. ایک اس کے اخلاق بن جاتے ہیں, سخی بھی بن گیا, اخلاق بھی بن گیا, اور ایک فنائیت آ جاتی ہے. فنا ایسے سمجھتا ہے کہ میں تن کا ہوں, زمین پہ پڑا ہوں, اور کوئی کہے, کوئی پوچھے, کوئی نہ پوچھے, کسی چیز وہ غم نہیں ہوتا. میں ہوں ہی نہیں, کیا میں کوئی چیز نہیں ہوں. جب کوئی چیز نہیں ہوں تو میرا کیوں مقام ہونا چاہیے. یہ تینوں باتیں انسان کے اندر آ جاتی ہے. مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگ تھے, فرماتے تھے اپنا تھرمامیٹر دیکھیے, 3 باتیں ہیں. سخی کس کو کہتے ہیں, فنائیت کس کو کہتے ہیں, اخلاق کس کو کہتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلی اتوار کو مجلس نہیں ہے. 13, 14, 15 جمعہ 12 ربیع الاول ہے, سنیچر 13 ہے, اتوار ہے, پیر ہے. دیکھیں میں آپ کو اتوار کی, جب یہ 13, 14, 15 ہوتا ہے تو اتوار کی ہم مجلس نہیں کرتے. میں چاہتا ہوں میرے 100% جتنے بھی بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, خواتین ہیں, ہمارے مرد حضرات ہیں, یہ 3 روزے ضرور رکھیں, 13 کا, 14 کا, 15 کا. اور جو الحمدللہ ہمارے بہت سارے دوست ہیں, بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں مکہ مسجد میں, آپ دور میں ہوں گے, میں نے ان کو پورے سال دیکھا ہے کہ پیر کو بھی رکھتے ہیں, جمعرات کو بھی رکھتے ہیں, 13, 14, 15 کا بھی رکھتے ہیں. پہلی صف میں آپ کو ملیں گے بڑے لوگ انڈسٹریلسٹ آپ کو ملیں گے. اب میں نہیں کہتا آپ یہ اتنے رکھے روزے, اتنا لوڈ نہیں ڈال رہا آپ کے اوپر کہ 4 اور 4 8 روزے یہ, اور 3 روزے 11 روزے رکھے. جب روزے کی انشاءاللہ عادت ہو جاتی ہے تو کوئی بھاری نہیں لگتا, آپ کے کام کاج سب کچھ چلتا ہے. 3 روزے ہفتہ, اتوار اور پیر ضرور. ایام بیس کے روزے کہلاتے ہیں, اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اگر فضیلت کی بات کی جائے تو پورے ایک ہمارا اتوار بیان اسی کو پہ چلا جائے گا. اگلی سنیچر اتوار پیر کو روزہ رکھنا ہے کوشش کر کے. اور روزے کے اندر اگر جس کی عادت ہے تو وہ الحمدللہ, عادت نہیں ہے تو وہ کوشش یہ کر لے کہ سحری میں زیادہ کھجور کھا لے. اگر ڈائبیٹک نہیں ہے تو ڈائبیٹک ہے تو کم کھا لے. افطاری میں سنت کے لیے 1-2 کھجور کھا لے, تو اس سے آپ کو پورے دن کی انرجی مل جائے گی. آپ یہ 3 روزے میرے, یہ ربیع الاول میں مہینہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جمعے کو رکھ لیں گے بات نہیں بنے گی. اگر رکھنا ہے تو پیر جمعرات کو رکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو رکھتے تھے, شکرانے کے طور پہ ان کی پیدائش تھی. جمعرات کو رکھتے تھے, اعمال پیش کیے جاتے تھے, اس کے رکھتے تھے. اور 13, 14, 15 کا روزہ رکھتے تھے. آپ دیکھیے 13, 15 ریاض میں جہاں پر بڑی بڑی گاڑیاں, میں نے تو کبھی زندگی میں دیکھی نہیں, ایسی گاڑیوں میں لوگ آتے تھے, پتہ نہیں پہلی دفعہ وہاں دیکھی. وہ بڑی بچی دیکھا کیوں لگی ہوئی گاڑیوں کی, وہاں بھی افطاری کے لیے پیش کی جاتی تھی. شہزادے, یہ شہزادوں کا کتنے ہزاروں شہزادے ہیں نا وہاں پہ, وہ شہزادے روزے رکھ کے افطاری کے اندر, پیر کے اندر, جمعرات کے اندر. اور وہ شہزادے بڑی بڑی گاڑیوں میں. ہم تو وہاں رفیق کہلاتے تھے نا, ہیں ابھی بھی رفیق کہتے ہیں. وہ عام پاکستانی ہوتے کہتے ہیں انت رفیق تال, ہم کو گلے میں ہاتھ ڈال کے پیار کرتے ہیں, داڑھی میں ہاتھ ڈالتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ نا.
اور ہمارا روزہ نہیں ہے پیر جو بتا دے، پھر بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو نا، ہمارے ساتھ کھانا کھا لو نا، کھانا کھلاتے. اللہ تعالیٰ آج بیٹا امان ایک مصرع خالی ایک 4-6 تھوڑا سا پڑھ دیجیے. آج تھوڑا سا ذکر کم کر دیں گے کیونکہ ہماری عبدالرزاق بھائی کا ہمیں نوٹس ہے کہ آپ 7 بجے مسجد میں ہونے چاہیے. بالکل تھوڑا سا چاہو تو تھوڑا سا پڑھ لیجیے. یہ اشعار پیر مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. اس کا عنوان ہے مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، غم میں بس ان کو پکارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے، لذت فریاد طوفانوں میں ہے، کون کہتا ہے کنارہ چاہیے، لذت فریاد طوفانوں میں ہے، کون کہتا ہے کنارہ چاہیے، حاصل ساحل مجھے طوفان میں ہے، تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے، تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے، آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان، غیر کی مجھ کو نہ پرواہ چاہیے، آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان، آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان، غیر کی مجھ کو نہ پرواہ چاہیے، اختر خستہ او دور افتاد کو، اختر خستہ او دور افتاد کو، ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے، ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے، کون کہتا ہے کنارہ چاہیے. بدھ کے دن انشاءاللہ اسی طرح جو شخص جو بھی صاحب چاہے کہ مجھے کچھ مشورہ دینے کے لیے یا میری کوئی اصلاحی بات کوئی بتانی ہو یا مشورہ دینا ہو تو ضرور آئیں. بدھ کے دن شام کو 6 بجے سے لے کر رات کو 9:30 بجے تک انشاءاللہ اس بدھ کو بھی ہوں گا میں. اتوار کی ہماری مجلس اگلی اتوار کی نہیں ہوگی، میسیج ملے نہ ملے تو آگے کنوے کر دیجیے گا، لوگ آئے یہاں گیٹ سے چلے جاتے ہیں تو انشاءاللہ سب ہم آرام کریں گے اور کوشش کریں گے، سب کوشش کریں گے کہ روزے کی اہتمام کریں نا.
اور اس کے اندر اعمال کی بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے. اور جو یہ وقت ہمارا جو اتوار کا بچے گا تو کوشش کریں کہ ہماری صلاۃ التسبیح کا معمول بھی ہو جائے. صلاۃ التسبیح جو پڑھنی ہے اس کی بھی کوشش کر لیں کہ ہم ظہر سے پہلے پڑھ لیں, یا جو پڑھتے ہیں تہجد یا فجر میں یا تہجد سے پہلے پڑھتے ہیں تو ضرور اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے, درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سید الاستغفار پڑھ لیجیے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم. اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت تنزل الصراط المستقیم. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ جل جلالہ
اللہ 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 Allah, 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 Allah جل جلالہ. آج مراقبہ کروا دے, ٹائم ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے تقریر بیان پہلے ختم کر لیا کریں. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله لا اله الا هو الحي القيوم, الله لا اله الا هو الحي القيوم, الله لا اله الا هو الحي القيوم. اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت يا حنان يا منان يا عدنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, استغفر اللہ, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, ولا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ ہم گنہگاروں سے ہکار ہے, شرمندہ ہے, شرمشار ہے. اے اللہ آپ کے بندے, آپ ہمارے رب ہیں, آپ ہمارے مولا ہے. یا اللہ ہم خطاوار گنہگار سے ہکار ہے, اللہ شرمندہ ہے, شرمشار ہے. ہم سب کو معاف کر دیجئے یا اللہ, معاف کر دیجئے یا اللہ. ہے صغیر کبیر گناہوں کو معاف کر دیجئے یا اللہ. پورا حذف کرتے ہیں اللہ, ایک سانس آپ کی نافرمانی میں اللہ اللہ نے گزاریں گے نہیں یا اللہ. پوری کوشش کر دیں گے, حسرتوں کو یا اللہ آرزوؤں کا خور کر دیں گے, لیکن آپ کو ناراض نہیں کریں گے. لیکن اے اللہ یا ارحم الراحمین, ہم ہدایت کے محتاج ہیں یا اللہ. آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں, آپ کی رحمت مانگتے ہیں, آپ کی مشیت مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو جذب کر لیجئے, حاضرین مجلس کو جذب کر لیجئے, پوری امت کو جذب کر لیجئے, پورے عالم کو ایمان والا بنا دیجئے. اے اللہ ایمان والوں کو ایمان پہ خاتمہ عطا فرما دیجئے یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. یا اللہ اپنی رحمت کا خوب نزول ہمارے اوپر فرماتے رہیے گا. اے اللہ ہم اس کی عظمت اور محبت کا قضا نہ کر سکے, اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے گا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم انک غفور کریم یا کریم یا کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انک سمیع مجیب الدعوات. اللہم ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک فاستطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ اپنی رحمت کا نزول کے ساتھ اے اللہ ہمیں جذب کر لیجیے, اپنا بنا لیجیے. نسبت اولیاء و صدیقین کی آخری خط تک ہدایت دے دیجیے یا اللہ, ایسی ہدایت دے دیجیے اللہ. ہم خاتمہ ہمارا سب کا, حاضرین غائبین متعلقین کا ایمان پہ ہو, خیر
صحت میں ہو، عافیت کے ساتھ ہو، اے اللہ رضا کامل کے ساتھ ہو، یا اللہ خاتمہ میں اے اللہ ولایت خاصہ کے ساتھ صدیقین صالحین اور شہداء کے مقام پہ پہنچا کے دنیا سے اٹھانا، یا اللہ اپنا محتاج رکھنا، مخلوق کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ ہمیں اپنی نظروں میں حقیر کر دیجیے، آپ دارین اپنی رضا کامل کے ساتھ اپنی نظروں میں حقیر کر دیجیے، آپ کی نگاہوں میں معزز کر دیجیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة العين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ جو حاضرین مجلس ہے، اے اللہ سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ جو اس نے ظن رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اے اللہ مشورہ دیتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، ہمارے ذریعے مالی تعاون فرماتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی آل اولاد اور ہماری نسلوں کو اے اللہ صحت کلی عطا فرما، جسمانی اور روحانی صحت کلی عطا فرما، یا اللہ دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرما، عافیت دارین اور رضا کامل عطا فرما۔ اے اللہ یہ سب ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کو پاپرات یہاں سے لوٹائیے گا، اے اللہ کسی کو خالی نہ لوٹائیے گا، اے اللہ ہمارے حوالے سے نہیں ہے، اے اللہ اس کے مستحق بھی نہیں ہے، لیکن اے اللہ آپ کی رحمت غیر محدود ہے، ہمارے دلان محدود ہے، اللہ اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانک کر اور معمورات ہو کر یہاں سے لوٹائیے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک اللهم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم ربنا اللهم انی اسالک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحيم۔